بیسیکلی میں اپنے سب کچھ کام کر رہے تھے پچھلے 2-3 ہفتوں میں، تو اس دوران کچھ باتیں ایسے پتہ چلی مجھے، کچھ نہیں، کافی باتیں ملی نہیں تھیں، کافی میرے ساتھ رہی، کوئی بات شیئر کی بھی نہیں تھی. اور بیسیکلی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں لگا کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. جو بھی ایسنکرونس پروگرامنگ کے اندر بھی کام کر رہا ہے، جس کے اندر نوڈ بھی آ جاتی ہے، پائتھن میں جو ہماری بیک اینڈ ہے ٹورنیڈو والی وہ بھی آ جاتی ہے، اور فلٹر والا بھی آ جاتا ہے. بیسیکلی ان سب کے لیے کچھ کور کنسیپٹس ہیں جن کے اوپر یہ سب چیزیں بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، جو ایسنکرونس پروگرامنگ ہے اس کے نیچے کچھ کور کنسیپٹس ہیں جو ہر لینگویج میں سیم ہیں، تو وہ ہمیں لگا کہ شاید سب کو پتہ ہونی چاہیے. بیسیکلی اچھا، تو بیسیکلی جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ملٹیپل کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو فلٹر کی ایپ ہے وہ آپ کی اسکرین بھی ڈرا کر رہی ہوتی ہے، آپ کو اے پی آئی سے ڈیٹا بھی فیچ کر کے دے رہی ہوتی ہے. جو آپ کی بیک اینڈ ہے وہ ایک وقت میں ملٹیپل کوئریز کو، ملٹیپل ریکویسٹ کو سروس کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک بندے نے لاگ ان کیا ہے، اسی طرح ایک اور بندے نے لاگ ان کیا ہے، تو دونوں کا لاگ ان ہو جانا چاہیے، نہ کہ ایک وقت میں صرف ایک کا لاگ ان. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آئیڈیا. اور نوڈ میں بھی کوئی اینگولر سنگلر میں بیک اینڈ کا آپ نے کام شام کیا ہو، تو بیسیکلی اس سب میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ملٹیپل کام ہو. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام ہو، اس کا نام ہے کنکرنسی. ٹھیک ہے، تو آج ہم تھوڑی سی کنکرنسی پہ بات کریں گے، اور اس کے برعکس ایک اور کنسیپٹ ہے پیراللزم. تو تھوڑی سی ڈسکشن اس کے بارے میں بھی کریں گے. بیسیکلی کنکرنسی اور پیراللزم میں کچھ فرق ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلے گا. تو جو لو لیول اے پی آئی سمجھ لیں جو ہر پروگرامنگ لینگویج میں امپلیمنٹ ہوتی ہے کنکرنسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہے کوروٹین بیسڈ. کوروٹین ایک آئیڈیا ہے، ہر لینگویج میں اس کا کوئی اور نام ہو سکتا ہے. اس کو جاوا اسکرپٹ ایسنکرونس فنکشن کہتے ہیں، پائتھن میں کوروٹین کہتے ہیں، اور اس طرح ڈارٹ میں بھی ایسنکرونس فنکشن کہتے ہیں. بیسیکلی ہر لینگویج میں ایک نام ہو سکتا ہے، لیکن کنسیپٹ اصل میں ایک ہی ہے. تو آج اس میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی ایگزامپل دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل یہ فلٹر کا کوڈ ہے، یہ جو فنکشن یہ ایسنکرونس فنکشن ہے. اس میں آپ نے ایسنگ ادھر لکھ دیا، اس کا مطلب فنکشن ایسنگ ہو گیا. اس کے اندر آپ ویٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جاوا اسکرپٹ میں ایسنگ کر کے ویٹ کر دیتے ہیں، پائتھن میں بھی آپ ایسنگ ڈیف کر کے ویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سینٹیکس ہے اور یہ سب ایکچولی کوڈ ہے جو کہ خود ہی لکھا ہے. اچھا، تو بیسیکلی اسی طرح یوز ہوتا ہے، یہ اس کا سینٹیکس ہے. اب سوال بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم اے سے ادھر لکھتے ہیں اور ادھر ویٹ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ سب کوروٹینز ہیں. یہ سب کوروٹینز ہیں. کوروٹینز بھی کہتے ہیں، کو ایسنکرونس فنکشن بھی کہتے ہیں. لینگویج اسپیسیفک مطابق گو میں جائیں گے تو کوروٹین کہیں گے، لیکن کنسیپٹ جو ہے وہ سب میں کامن ہے اور اس کا نام ہے کوروٹین. ٹھیک ہے، اب ہم بیسیکلی ہم یہ ثابت کرتے ہیں، ہم سب یہ لکھتے ہیں، فلٹر کے اندر لکھ دیتے ہیں، جاوا اسکرپٹ میں لکھ دیتے ہیں، پائتھن میں لکھ دیتے ہیں، لیکن جب ہم یہ لکھتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اصل میں یہ جو نالج ہے وہ منیفا کو لگ رہا تھا اور مجھے کہ اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو تو کافی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں. تو آج کی ڈسکشن ہماری شروع ایونٹ ڈریون پروگرام سے ہوگی. اس کے بعد ہم کوآپریٹو ٹیمس پہ آئیں گے، وچ از جسٹ دی لانگ فارم آف کور ٹیمس. ٹھیک ہے، اس کے نام سے آپ کو کافی کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ کوآپریشن ہو رہی ہوگی. اور اینڈ پہ ایک بلاکنگ کالس کا کنسیپٹ ہے جو کہ تھریڈنگ اور کور ٹیمس کے کنسیپٹ کے کنٹیکسٹ میں ڈفرینٹ چیزیں مین کرتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اچھا، ایونٹ ڈریون پروگرامنگ پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ایک ٹریڈیشنل پروگرام جو لکھتے ہیں، جب پروگرامنگ ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے، شروع کے اندر لوگ تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، سی میں لوگ کوڈ لکھتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص کنٹرول فلو ہوتا تھا، ایک ٹریڈیشنل کنٹرول فلو ہوتا تھا کہ چیز یہاں سے آپ نے وائڈ مین انٹ مین جو بھی آپ نے شروع کیا وہاں سے کنٹرول فلو شروع ہوگا اور سیکوینس بھی چلتا جائے گا اور ایک ایونچولی ایگزٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر انٹریکٹیوٹی جو ہے نا وہ لمیٹیڈ ہوتی ہے. ہم سب نے کچھ نہ کچھ سی کے اندر یا کسی قسم کی کنٹرول فلو والی کام لینگویج کے اندر کام کیا ہوگا، کوئی کمانڈ لائن ٹول بنائی ہوگی زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی اس کے اندر یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ اس کے اندر بہت لمیٹیڈ انٹریکٹیوٹی اویلیبل ہوتی ہے. جبکہ ہم آج کل کی ماڈرن اپلیکیشن ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی وقت میں کوئی بٹن دبا سکتا ہوں، میں کسی وقت کی دباتا ہوں تو کچھ ہونا چاہیے، میں کنٹرول سی دباتا ہوں اسی وقت کلپ بورڈ کے اندر وہ کنٹینٹ لوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور میں ماؤس کلک کرتا ہوں، میں فار ایگزامپل میری کروم کا ٹیب کھلا ہوا ہے، اس کے اندر یوٹیوب کی ویڈیو چل رہی ہے، ابھی پروسیسر جو ہے وہ بزی ہے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسپلے کرنے میں. اس دوران میں اگر وہ کراس کا بٹن دبا دیتا تو وہ ویڈیو اسی وقت بند ہو جانی چاہیے اور وہ ٹیب بند ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کس طرح کریں گے؟ اگر ہمارا سیکوینشل فلو ہوگا، ایک لوپ لگا ہوا جس کے اندر ہم نے کہا ہے ڈسپلے ویڈیو،
اب کنٹرول اگر اس کے پاس ہے تو جب ہم کراس کریں گے تو پھر وہ کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ کنٹرول وہاں تک نہیں آ جاتا جہاں تک وہ کراس کی کو لسن کرنا شروع کرے. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی جو ٹریڈیشنل کنٹرول فلو ہے سیکوینشل, اس کے اندر لینئر کنٹرول فلو جو ہے اس کے اندر ایونٹ بیسڈ پروگرامنگ کرنا بہت مشکل ہے, کہ ایونٹ انٹریکٹیوٹی لانا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوزر ان پٹ کو رسپونڈ کر سکیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم کسی نہ اس طرح کا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں جو کسی بھی وقت ایونٹ ہو جائے ہم اس پہ رسپونڈ کر سکیں. تو اس کو کہتے ہیں ریئیکٹیو فلو, کہ آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے, ایونٹ آ رہا ہے اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں. ایونٹ ڈریون پروگرامنگ مینس بیسکلی کہ جو پروگرام کا فلو ہے وہ آپ کی یوزر کی ایکشن سے ڈٹرمن ہوگا, کہ جب آپ نے پلے کا بٹن دبایا اس پہ پلے ہو جائے, آپ نے والیوم اپ کا بٹن دبایا تو پلے بھی ہوتا رہے اور والیوم بھی اپ ہو جائے, اور جب آپ کلوز کا بٹن دبائیں تو جو مرضی پلے ہو رہا ہے اس کو بند ہو جائے اور جو بھی اگلی اسٹیٹ ہے جو اس میں چلا جائے. اچھا, تو اس کے لیے کیا کنسیپٹ یوز ہو سکتا ہے؟ ویسے تو لکھا ہوا ہے لیکن کوئی سوچ کے بتائیے. کوئی لوپ ہونا چاہیے جو صرف ایونٹس کو لسن کرے. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کنٹرول کسی سینٹرل جگہ پہ جو ہے نا, کہ جہاں سے پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے یا کوئی ایک سینٹرل ایگزٹ نہ کرے, جہاں پہ چلے اور ایک لوپ میں پھنس جائے جس میں وہ صرف کسی طریقے سے ہر قسم کے ایونٹ کو لسن کرے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہمارا لوپ چل پڑے. ٹھیک ہے, کیونکہ اصل میں پروگرامنگ ہونی تو کوڈ تو سیکوینشلی تو چلنا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو سیکوینشلی چلنے سے تو نہیں روک سکتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ ہم ایک انفینٹ لوپ میں جا کے پھنس جائیں جہاں پہ صرف لکھا ہو وائل ٹرو کیپ لسننگ فار ایونٹ اف ایونٹ دین ہینڈل اٹ. ٹھیک ہو گیا. بولے اس قسم کا سوٹ ہو, اس قسم کا کوئی لوپ ہمیں چاہیے. اگر ماؤس ایونٹ ہے تو ماؤس پر چیز چل رہے, اگر کی بورڈ وہ ایونٹ جون سا بھی ہوگا وہ اپروپریٹ ہینڈلر کو دے دے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایونٹ لوپ ہے نا, اس کو یہ جو لوپ ہے جس میں ہم ایونٹس ہینڈل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایونٹ لوپ. ٹھیک ہے, اور ایونٹ بیسڈ پروگرامنگ جو ہے یا ایونٹ ڈریون پروگرامنگ جو ہے اس کا جو پورا کنسیپٹ ہے, اس کے سینٹرل کنسیپٹ جو ہے وہ ایونٹ لوپ ہے. کہ آپ کا ایک ایونٹ لوپ ہوگا جو لسن کر رہا ہوگا, ہر وقت ایونٹس کے لیے لسن کر رہا ہوگا, انفینٹ لوپ چل رہا ہوگا. جیسے بھی ایونٹ ہوگا اس کو اسی وقت وہ ہینڈل, اس کو وہ کہیں بھیج دے گا اور پھر دوبارہ سننا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ضروری کیا ہے, اب ہمارا ایونٹ لوپ کھلا ہوا ہے, اس کے اندر ہم یوٹیوب کی ویڈیو پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر آئی ایک پلے کا ایونٹ آیا کہ یوزر بلیس پلے, یہ ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جو لوپ ہے وہ اس وقت اس کو پلے کرنا شروع کر دیں. یس, ہم یہ چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوپ خود جو ہے وہ چلتا رہے, تاکہ اگر کوئی اس کو پاز کا بٹن دباتا ہے تو اس وقت وہ پاز بھی کر دے, نہ کہ وہ کہے کہ اب یہ جب ویڈیو ختم ہوگی تو پھر میں یہاں سے آگے جاؤں گا اور پھر جب مجھے پتا چلے گا کہ پاز کا بھی کسی نے دبایا تھا تو پھر میں پاز کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ آئیڈیا کہ ہم کسی طرح چاہتے ہیں کہ ہم مین لوپ اٹ سیلف جو ایونٹ لوپ ہے اس کو خالی رکھیں, اس کو چلتے رہنے دیں, اور جو ویڈیو پلے کرنے کا جو لاجک ہے وہ کہیں اور لکھا ہو اور وہ کسی اور طریقے سے چل رہا ہو. اچھا, تو اب جو ایونٹ لوپ ہے بیسیکلی ایک پروگرامنگ کنسٹرکٹ ہے جس کی تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ انتظار کرتا ہے, انفینٹ لوپ میں پھنسا رہتا ہے, اور جب بھی کوئی میسج آتا ہے اس کو وہ ڈسپیچ کر دیتا ہے ایک اپروپریٹ ہینڈلر کے پاس. ٹھیک ہے, ایک اپروپریٹ ایونٹ ہینڈلر کے پاس ڈسپیچ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے اور پھر اگلے ایونٹ کے لیے لسن کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ آتا ہے اس کو اس ہینڈلر جو ایونٹ ہینڈلر مینس سم فنکشن اور سم ایونٹ ہینڈلر کا مطلب کوئی بھی ایک فنکشن جو اس ایونٹ کو ہینڈل کرے. کہ میں نے کہا پلے کا ایونٹ آیا ہے تو میں کسی کروم ڈاٹ پلے فنکشن کو کال کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اس سے زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ایونٹ ہینڈلر از جسٹ ا فنکشن. ایونٹ ہینڈلر سے میرا مطلب ہے صرف ایک عام فنکشن جو کہ اس ایونٹ کو پرٹیکولر ایونٹ کو ہینڈل کرنا. ٹھیک ہے, اس کی مثال خاص طور پہ بیک اینڈ والوں کے لیے میرے خیال میں زیادہ ایزی ہوگا دیکھنا کہ نوٹیفیکیشن ہینڈلر اور جو ریکویسٹ ہینڈلرز ہیں ان کے تو کلاس میں نام, وہ بیسکلی وہ یہی چیز ہے کہ وہ ایک آبجیکٹ بنا دیتا ہے اور اس کو وہ اپروپریٹ ٹائم پہ وہ کال ہو جاتا ہے. لیکن باقی لینگویجز میں بھی یہی کنسٹرکٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جاوا اسکرپٹ میں کسی نے نوٹ میں اگر کام کیا ہو, اینگلر میں جاتی نہیں, تو اس کے اندر کنٹرولرز کا کنسیپٹ ہے کہ آپ کا ہر ماڈیول کا ایک کنٹرولر ہوتا ہے اپروپریٹ. تو وہ کنٹرولر جو ہے وہ اینالوگس ہے ہینڈلر سے, اس کا نام صرف کنٹرول. ہر لینگویج میں نیمنگ کنونشنز ڈفر کرتے ہیں لیکن کنسیپٹ جو ہے وہ بیسکلی سب کا. اچھا, تو اب ہم آتے ہیں کور ٹولز. ایون موبائل ایپس کے اندر بھی یہ ایونٹ لوپ. بالکل, موبائل ایپس کے اندر بھی ایونٹ لوپ ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں نے فلٹر کے بارے میں بھی بات کی. فلٹر کا بھی ایونٹ لوپ ہوتا ہے, اور کیونکہ وہ بھی جو بھی آپ آج ماڈرن دنیا میں جو بھی رسپانسو چیز ہے نا آپ کی ایپ کی اسکرین ہے, وہ بھی آپ کہیں پہ بھی ٹیپ کر سکتے ہیں, کسی کو ٹیپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کا بھی کوئی ایونٹ لسنر ہے اور ایونٹ کو لسن سے وہ ایونٹ لوپ بھی کر سکتا ہے.
اور ایونٹ 2 کیا کرتا ہے, وہ لسن کرتا ہے اور پھر کسی ہینڈلر کے پاس بھیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس کی بڑی اچھی مثال ہوگی کہ کسی بٹن کی آن ٹائپ پراپرٹی آپ سیٹ کرتے ہیں یا آن پریس پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں کسی سبمٹ بٹن کی, تو جب بھی وہ ایونٹ اگر ہوتا ہے وہ بٹن پریس ہونے والا, تو وہ جو اپروپریٹ ہینڈلر آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے آن ٹیپ والا یا آن پریس والا, وہ کال ہو جاتا ہے. تو وہ جو آن پریس کا فنکشن ہے وہ آپ کا ایونٹ ہینڈ کرنا ہے, اور جو وہ آپ نے ٹیپ کیا وہ آپ کا ایونٹ کرنا ہے. اچھا, تو اب بیسکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوڈ کچھ اس طرح لکھا ہو کہ آپ کا ایونٹ لوپ چلتا رہے, آپ کے باقی کام بھی ہوتے رہیں. اگر آپ نے زیادہ کام کرنے ہیں تو وہ سب ہوتے رہیں آپ, لیکن آپ کا ایونٹ لوپ بھی چلتا رہے, اور جو باقی کام آپ نے کرنے ہیں وہ بھی سب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے یوٹیوب کی ویڈیو پلے کی, اسی دوران آپ نے والیوم بٹن دبایا بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو پاز نہ ہو, آپ کی ویڈیو بھی چلتی رہے اور آپ کا والیوم بھی بڑھ جائے, اور ساتھ ساتھ وہ ایونٹ لوپ بھی چلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے, یا کم از کم سے کم ہمیں لگے کہ سب کچھ چلتا ہے, جو یوزر ہے اس کو یہ لگے کہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ جو فکر ہے یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, اس کو دیکھ لیں. اچھا, تھوڑی سی ہمیں اس کے لیے اور پڑھائی کرنی پڑے گی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھائی کریں. بیسیکلی یہ جو ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے ملٹی ٹاسکنگ. ٹھیک ہے, ہم ایک ملٹیپل ٹاسک کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ والیوم بھی بڑھے, آپ کی ویڈیو بھی پلے ہو, کراس کا بٹن دبایا تو وہ بھی چلے, کی بورڈ ٹائپ کیا ہے تو وہ بھی چلے, اگر میں نے کوئی اور اپلیکیشن کھول دی ہے تو وہ بھی چلے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپلیکیشن کے باہر بھی کوئی ایونٹ لوپ چل رہا ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم لیول پہ, جو کہ آپ کی اپلیکیشن کو مینیج کر رہا ہے, صرف آپ کی ایپ کے نہیں. اچھا, تو بیسکلی اس کے اندر اب دو کنسیپٹس آ جاتے ہیں, ایک ہے کنکرنسی اور ایک ہے پیرلل. اب ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر دنیا بدل گئی ہے, پرانی زمانہ تو ہے نہیں. آپ کے سسٹم کے اندر ملٹیپل کورس ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ سی پی یوز ہوتے ہیں. سب ہر بندہ کہتا ہے میرے لیپ ٹاپ میں 4 کورس ہیں, 8 کورس ہیں, فون میں آپٹا کور ہے, یہ جو 8 کور ہیں جو. ٹھیک ہے, تو یہ کورس جو ہوتے ہیں بیسکلی یہ فزیکل ہارڈ ویئر سپریٹ پڑا ہوتا ہے. آپ کے بیسکلی ایک سی پی یو کے اندر 4 سی پی یو پڑے ہوتے ہیں ایکچولی. مطلب آپ کے ایک مشین کے اندر, ایک چپ کے اندر 4 سی پی یوز ہوتے ہیں, وہ 4 کورس کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, افیکٹولی اس طرح انڈرسٹینڈ کر لیں, تھوڑا سا جو اصل بات ہے تھوڑی سی سیکھا, لیکن سمجھنے کے لیے بات کر لیں. تو اگر آپ ایک وقت میں انسٹرکشن چلا رہے ہیں, ایک ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ایک کور پہ, اور اسی دوران آپ کسی اور کور پہ بھی کچھ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کام پیرالل میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے 2 کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس کور ہے, فار ایگزامپل 4 کور ہیں, آپ کے کمپیوٹر میں 8 کور ہیں, بہت اچھا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس 8 کور ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اپلیکیشن 8 سے زیادہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ 15 اپلیکیشن کھولیں گے وہ سب چلتی رہیں گی, آپ کی ریم تھوڑی بیٹھ جائے گی, لیکن چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے, آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ چیزیں چل رہی ہیں. ایز لانگ ایز یو ہیو سفیشینٹ ریم, آپ کی چیزیں سوئنگ چلتی رہیں گی, دیر سے چلتی رہیں گی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آپ کے پاس کورس کم تھے اور آپ کے اپلیکیشن زیادہ چل رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ چیزیں پیرلل میں نہیں ہو رہی. آپ کی ایک اپلیکیشن جو ہے وہ کسی اور ٹائم میں رن ہو رہی ہوگی, اور پھر اس کے بعد اگلی اپلیکیشن رن ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کنسیپٹ کو تھوڑا سا وداؤٹ لاس آف جنرلٹی ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں صرف ایک کور پہ. ہم کہتے ہیں مطلب صرف ایک کور ہے اور ہم کو 3 پروگرامس لانا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہم 8 کور اور 15 پروگرام کا سوچیں, ہم کہتے ہیں ایک کور ہے اس کو 3 پروگرامس لانا چاہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلے آپ کا ایک پروگرام آئے گا, تھوڑی دیر وہ چلے گا, پھر تھوڑی دیر اگلا چلے گا, تھوڑی دیر اگلا چلے گا, پھر پہلا تھوڑی دیر چلے گا. اور یہ جو اسکیڈولنگ ہے کہ کون سا کب چلتا ہے, یہ تھوڑی سی اپ ٹو دی آپریٹنگ سسٹم ہے. ہمارے لیے رینڈم ہے, اصل میں رینڈم نہیں ہے, وہ کوئی نہ کوئی الگورتھم لگی ہوئی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ رینڈم ہی ہے. تقریباً وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا ایک میں پروگرام ایک ہی چلتا ہے. کیونکہ اصل میں اگر آپ کا کور ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فزیکلی ہارڈ ویئر پہ آپ کا ایک میں ایک ہی چیز چل سکتی ہے, لیکن پروگرام آپ کے سارے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کچھ جو ہے کچھ سائنس کوئی میجک ہو رہا ہے پیچھے, اور وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. بیسیکلی یہ کنکرنسی کا کنسیپٹ ہے کہ تمام پروگرامس جو ہیں وہ پروگریس کر رہے ہیں, دے آر آل میکنگ پروگریس. ٹھیک ہے, اور پیرللزم کا مطلب ہے کہ جو پروگرامس آپ کے وہ ایٹ دی سیم ٹائم چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو بھی آپ جو پیرلل کام ہو رہے ہیں آپ کے, وہ سب اپنے اپنے سی پی یو یا اپنے اپنے کور پہ چل رہے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم. ٹھیک ہے, جبکہ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ سب اپنے اپنے کور پہ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سب اپنے اپنے کور پہ چل رہے ہیں. جتنی دیر آپ 8 کور سسٹم ہے آپ کے پاس, جتنی دیر آپ 4 اپلیکیشن چلائیں گے تو وہ چیزیں ٹرولی پیرلل میں چل سکتی ہیں. جب آپ کے پاس کور سے زیادہ کام ہو جائیں گے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اب میں کیا کروں. ٹھیک ہو گیا, تو اس میں کیا کرتا ہے بیسیکلی یہ جلدی سوئچ کرتا ہے. ایک مطلب بالکل مائکرو سیکنڈس میں سوئچ کرتا ہے, کچھ ملی سیکنڈ اس کو دیتا ہے, پھر کچھ ملی سیکنڈ اس کو دیتا ہے, کچھ اس طرح کر کے چیزیں چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں تھریڈس کا کنسیپٹ ہے.
بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ تھریڈس کھولتی ہے اور وہ تھریڈس جو ہے واپس میں سوئچ ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن تھریڈ سوئچنگ کا کاسٹ ہوتا ہے بہت منسکیول, بہت چھوٹا کاسٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر ہم بہت زیادہ تھریڈس بنانا شروع کر دیں تو پھر ایونچولی ہینڈل کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے اولڈ ہارڈ ویئر اصل میں جب کورز نہیں ہوتے تھے, ایک ہی کور ہوتا تھا, تو آپ اس طرح ملٹی ٹاسک کرتے تھے, چیز لگتی سائملٹینیس تھی, آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا, لیکن چیزیں اصل میں ایک ہی کر کے چل رہی ہوتی تھی. اور یہ ہے آج کل کی دنیا. لیکن آج کل کی دنیا میں بھی اب جتنے مرضی کور آ جائیں لوگ اتنے زیادہ اپلیکیشن چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ کنکرنسی چل رہی ہے. ہر چیز ٹرولی پیرلل میں نہیں ہے, بلکہ کنکرنسی کا کنسیپٹ چل رہا ہے. تو بیسیکلی پیرللزم کے کیا ہوگا, آپ کا ایک پروگرام چل رہا ہے, دوسرا پروگرام چل رہا ہے, یہ دونوں سیپریٹ کورس پہ چل رہی ہے, سیپریٹ سی پی یوز پہ جیسے مرضی, ٹھیک ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پروگرام میں اپنی اس لیپ ٹاپ پہ چلا رہا ہوں اور ایک میں منیب صاحب کے لیپ ٹاپ پہ چلانا شروع کر رہا ہوں, تو وہ ایٹ دی سیم ٹائم چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے کمپیوٹر کے اندر بھی ملٹیپل کورس ہوتے ہیں, تو وہ اس پہ چیزیں ایٹ دی سیم ٹائم چل سکتی ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس کمپیوٹر صرف ایک ہے تو تھوڑی دیر میں استعمال کروں گا, تھوڑی دیر منیب صاحب استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن کام دونوں کا ہو رہا ہوگا, کچھ تھوڑی دیر میں کام کروں گا, تھوڑی دیر منیب صاحب کام کریں گے, کام دونوں کا چلتا رہے گا. اگر کوئی باہر بیٹھا نا, کمرے سے باہر بیٹھا اور وہ دن کے اینڈ پہ دیکھتا ہے کہ کام دونوں کا ہوا, اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا, اس کو لگے گا کہ دونوں کام ہو رہے تھے, لیکن اصل میں پہلے ایک کام ہو رہا تھا پھر دوسرا کام ہو رہا تھا. تو بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا ایک سی پی یو ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہے کنکرنسی کے اندر, اور پیرللزم کے اندر آپ کی ٹرولی جو ہے پیرلل میں چیزیں چل رہی ہیں. ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ کہ کنکرنسی کے اندر پیرللزم بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. کنکرنسی جو ہے وہ سپر سیٹ ہے پیرللزم کا, اس وجہ سے کہ جب آپ کی پیرلل ایٹ دی سیم ٹائم چیزیں چل رہی ہیں تو وہ بھی دیر ملٹیپل تھنگز آر بینگ ہینڈلڈ ایٹ دی سیم ٹائم, ٹھیک ہے. سو اٹس ایکچولی پیرللزم جو ہے وہ سب سیٹ ہے کنکرنسی کا. آل پروگرامز میک پروگریس. اگر آپ کے پروگرام ایٹ دی سیم ٹائم چل رہے ہوں گے تو دے آر آل میکنگ پروگریس, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے سیم ٹائم پہ نہیں چل رہے تو پیرلل نہیں رہے گا, لیکن دے کین اسٹل بی میکنگ پروگریس, ٹھیک ہے. مطلب سیم ٹائم سے میرا مطلب انسٹنٹینیس مومنٹ کہ اگر ابھی اس انسٹنٹ پہ کتنے پروگرام چل رہے ہیں. اگر آپ کا ایک کور ہوگا تو اس ایک انسٹنٹ پہ ایک ہی پروگرام چل رہا ہے, لیکن اگر آپ 5 سیکنڈ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کی 5 سیکنڈ کے اندر سارے پروگرامس کو کچھ ٹائم ملا ہوگا, اور اس ٹائم کے اندر سب نے اپنا کام کر دیا ہوگا. اچھا, تھوڑی سی یہ ڈرائیو آتی ہے مجھے پتا ہے, لیکن ہاں جی. اگر نمبر آف پروسیسز جو ہیں ہمارے وہ جیسے آپ نے کور کی بات کی ہے, جتنے نمبر آف کورس ہمارے ہوں گے اس حساب سے ہمارے فار ایگزامپل اگر 3 کور ہے تو ہمارے نمبر آف پروسیسز اگر 3 ہیں تو وہ پیرللزم چلیں گے 1 بائی 1 ہر ایک پہ, یا ایک ہی جو کور ہے وہ اس کو نہیں کریں گے. ویری گڈ کوشچن. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لوڈ پہ کہ آپ کتنا کام کروا رہے ہیں اپنے کمپیوٹر سے. اگر آپ نے سب کے اندر بہت ہیوی سب پروسیس کے اندر کھول کے بہت ہیوی کام شروع کر دیے تو پھر وہ تینوں علیحدہ کورس پہ چلیں گے. لیکن اگر آپ کا چھوٹا چھوٹا کام ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تینوں کام ایک ہی کورس پہ چلیں, حالانکہ زیادہ ٹائم زیادہ کورس اویلیبل تھے. لیکن اگر سپوز ایک بہت ہیوی ہے اور 2 بہت لائٹ ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہیوی کے اوپر ہیوی 3 کورس کے اوپر چل رہا ہو 3.8 کور پہ, اور 0.2 کور کے اوپر لائٹ والے چل رہے ہیں. اور یہ جو ڈیسیمل ہے یہ انٹروڈیوس ہوتا ہے ٹائم شیئرنگ سے. جب میں کہتا ہوں کہ 50% کور پائتھن یوز کر رہی ہے اور 50% کور میری ڈی بی یوز کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ کور تو اصل میں ایک ہی ہے. جب پائتھن آدھے ٹائم کے لیے پائتھن یوز کر رہا ہے پورا کور, اور آدھے ٹائم کے لیے ڈی بی پورا کور یوز کر رہا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ 50-50 ٹائم شیئرنگ ہو رہی ہے. اچھا, آنسر مل گیا آپ کو. اگر نمبر آف پروسیسز اگر ہمارے انکریز ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری جو ہے وہ ٹائم شیئرنگ کا کنسیپٹ پھر تو ٹائم شیئرنگ لازمی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پروسیس زیادہ ہیں اور آپ کے کور کم ہے تو پھر ٹائم شیئرنگ تو لازمی ہو جائے گی, کیونکہ کرنا پڑے گا, سب کو شیئر کرنا پڑے گا تھوڑا سا. اچھا, اب اس کے اندر آگے 2 اور کنسیپٹس آتے ہیں سوئچنگ کے. بیسیکلی اب اگر آپ نے ایک وقت میں ملٹیپل کام کرنے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سوئچنگ کرنی ہوگی. پہلے آپ تھوڑی دیر یہ کام کر رہے ہیں, پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں کام کر رہا ہوں, تھوڑی دیر منیب صاحب کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ سوئچنگ ہے کہ میں اٹھا کے لیپ ٹاپ ان کے پاس رکھ دیتا ہوں, وہ لیپ ٹاپ اٹھا کے میرے پاس رکھ دیتے ہیں, میں کام کرتا ہوں پھر میں ان کے پاس رکھ دیتا ہوں, پھر وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ میرے پاس, ٹھیک ہے. تو یہ سوئچنگ ہو رہی ہوتی ہے. ریسورس شیئرنگ میں, ٹائم شیئرنگ میں سوئچنگ جو ہے وہ ضروری ہے. سوئچنگ کے اندر 2 ٹائپس آف سوئچنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب باتیں بہت اکیڈیمک لگ رہی ہیں, اس وقت بہت شورٹ ڈرائی لگ رہی ہیں, لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. آگے کوئی انٹرسٹ آگے تھوڑی سی انٹرسٹنگ باتیں بیر ٹھیک ہے. اچھا, پریمپٹیو سوئچنگ ہے کہ آپ کسی کا سوئچ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ کیونکہ جب وہ ہماری پیراللیزم میں جب تھریڈ چینج ہوتا ہے تو اس کے لیے رجسٹر لوڈ ہوتے ہیں, اور لیکن اے سی کے اندر کیونکہ وہ سیم تھریڈ چل رہا ہوتا ہے تو رجسٹر وغیرہ سارا سیم نہیں ہوتا. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا
ए सी का वेट अप टू सम एक्सटेंट जब हमारे मतलब ज़्यादातर हमारे पास थ्रेड नहीं है, मतलब लाइक कि हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट नहीं आ रहे, तो हम उसके लिए मतलब उसके हर एक छोटे छोटे प्रोसेस को करने के लिए ए सी का वेट यूज़ करें, ना कि हम थ्रेड यूज़ करें। बिल्कुल दुरुस्त करें, यस। क्योंकि स्विचिंग जब मैं मुनीब साहब को उठा के अपना लैपटॉप दे रहा हूँ और लैपटॉप मुनीब साहब अपना उठा के मुझे दे रहे हैं, उस दौरान टाइम लगेगा। बेशक दिन के स्केल पे वो 1 सेकंड लगता है, लेकिन अगर इधर हम 1000 लोग बैठ जाएं और हमारे पास एक ही लैपटॉप हो, तो वो एक दफ़ा करके तो दिन में अगर सबको एक सिर्फ बारी आती है तो 1000 सेकंड इसमें ज़ाया होता है। ठीक है, मतलब अगर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर एक्चुअली द कॉस्ट स्टार्ट्स टू एड अप। ठीक है, अगर आप ज़्यादा थ्रेड्स चला रहे हैं, अगर आप ज़्यादा काम टाइम शेयरिंग करके कर रहे हैं, तो फिर स्विचिंग का जो कॉस्ट है वो एड अप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोर है तो वहाँ पर हमें मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ए सी यूज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं। अगर आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन चलानी है तो फिर प्रॉब्ली योर एसिक विल डू योर जॉब, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टास्क। लेकिन एक सर्वर अगर आपने चलाना है ना, फॉर एग्जांपल यूज केस में हम हैं तो इसमें मल्टीपल, तो मुझे एसिक इज एक्चुअली बेटर नहीं बजाय से कि आप कोर्स उस पर नहीं थ्रेड होंगे ना, क्योंकि देखो अगर हम एक ही जगह पे एसिंग चला रहे हैं तो एक ही सर्वर चल रहे हैं, मतलब एक थ्रेड के अंदर तुम ये कह सकते हो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस एक थ्रेड के अंदर इंस्ट्रक्शंस कम आ रही हैं और एक थ्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो रही है इंस्ट्रक्शन की, तो कर्नल उसी के अंदर एक प्रोसेसर के अंदर लोड करता रहेगा, इंस्टेड के वो दूसरा प्रोसेसर हमारा पानी है, तो तब तो एसी का वेट मतलब इतना बेटर ना होगा। डिपेंड करता है ना कि काम के नेचर पे कि आपने काम क्या करना। मतलब डीबी से इंटरेक्शन कम होती है हमारी, जो डेटाबेस होगी वो डीबी को सेपरेट थ्रेड में पूरा एक डेटाबेस डीबी को पूरा मतलब एक सर्वर देना इतना मतलब ऐसा बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन हम कुछ तो और मतलब देंगे। नहीं होगा कि आप 50% डीबी को दे दिए एक सर्वर, मतलब हमारे पास लेट से 2 प्रोसेसर है तो डीबी को 50% दे दें और हमारा जो बैकएंड है उसको मतलब 1.5% दे, ठीक है, 150। बिल्कुल बात दुरुस्त है और तकरीबन रेशियोज भी दुरुस्त हैं जो मैंने खुद भी कैलकुलेट किए थे। लेकिन ये थोड़ी सी वो है ओवर स्पेसिफिक बात है, थोड़ी अभी हमारे स्टूडेंट्स के लिए इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। टू एडवांस क्वेश्चन फॉर दिस डिस्कशन। अच्छा, एनीवे, तो बैक टू स्विचिंग। एक होती है प्रीएम्प्टिव स्विचिंग, थ्रेडिंग के अंदर प्रीएम्प्टिव स्विचिंग होती है, मैं आपको अभी बता दूं, थ्रेडिंग के अंदर प्रीएम्प्टिव स्विचिंग होती है, और कोर रूटीन्स के अंदर, कोऑपरेटिव रूटीन्स के अंदर, कोऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर कोऑपरेटिव स्विचिंग होती है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव का लफ्ज़ हम बार बार देखेंगे। बेसिकली ये जो है थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस बातें हैं, इसमें हम ज़्यादा जोर की डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा देखते हैं कोऑपरेटिव को। जिसको प्रीएम्प्टिव की बात समझ आ रही है अच्छी बात है, और उसकी प्रॉब्लम इस टॉक से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी। जिसको नहीं समझ आई, परेशानी की बात कोई नहीं है, चीज़ें फिर भी समझ आएंगी। अगर मैं कहूँ प्रीएम्प्टिव आर थ्रेड्स, प्रीएम्प्टिव आर थ्रेड्स, ये बात दुरुस्त है। प्रीएम्प्टिव आर थ्रेड्स एंड कोऑपरेटिव स्विचिंग इज कोऑपरेटिव रूटीन्स, Cooperative functions. कोऑपरेटिव फंक्शंस। ठीक है, रूटीन इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर, एक्चुअली रूटीन इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर प्रोग्राम एंड सब रूटीन इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर फंक्शन। लेकिन ये तो आके एक टर्मिनोलॉजीज है 90s 80s की, डजंट मैटर हमारे ज़माने की। इनके ज़माने की। अच्छा, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आप खुद ही बताते हैं कि यार अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ना तंग करो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक रिक्वेस्ट आई है, मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं कोई डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट की बॉडी रीड कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी रीड रूट करके मैंने क्वेरी भेजनी है डेटाबेस के पास। अब इस दौरान मैं बॉडी रीड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट की, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे तंग ना करे, मुझे पढ़ लेने दे और मैं डेटाबेस को भेज दूँ रिक्वेस्ट क्वेरी। और जब मैं डेटाबेस को क्वेरी भेज दूंगा, ठीक है, तो फिर मैं इंतजार में बैठ जाऊंगा। अब उस वक्त मैं तो कोई काम नहीं कर, तो फिर मैं कहूँगा यार अब देखो मैं कोई काम नहीं कर रहा, किसी और ने काम करना है तो तुम कर। ठीक है, तो ये है कोऑपरेटिव की बात का कंसेप्ट। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ, अभी मुझे माल साहब ने आगे कोई काम किया है, ठीक है, मैं वो काम कर रहा हूँ। अब उस दौरान मुनीर साहब बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे लैपटॉप चाहिए। मैं कह रहा हूँ यार ये अभी मैं कर लूँ, बस थोड़ी सी देर लगेगी, मैं देता हूँ आपको। वो बस जल्दी से मैं करके मैं कहता हूँ अभी मैं लैपटॉप फारिग है, मुनीर साहब आपको चाहिए तो आप दे, मुनीर साहब को चाहिए होगा तो उठा लेंगे, नहीं चाहिए होगा तो नहीं लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम चाहिए होगा। प्रीएम्प्टिव के अंदर मैं आऊँगा और मैं लैपटॉप उठा के जबरदस्ती देख लूँगा, उसका आधा काम उसने किया होगा, आधा फंस जाएगा और वो कहेगा यार ये थ्रेडिंग मुझे नहीं पसंद, मुझे कोई रूटीन होती तो मैं एक दफ़ा काम खत्म तो कर लेता। हाँ जी, प्रीएम्प्टिव स्विचिंग के उसमें यह होगा कि कोई आगे नहीं पूछेगा, जो भी है मुनीर साहब आएंगे और वो लैपटॉप उठा के ले जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और मेरा काम जो होगा वो आधा बीच में पड़ा होगा, उसको वो सेव करके बंद कर देंगे। ठीक है, उनको बंद करने में भी टाइम लगेगा, फिर जब अपना काम खोलेंगे उसमें भी टाइम लगेगा, मतलब वर्ड खोलने में जितना भी टाइम लगता है।
ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آ کے ان سے چھین لوں گا, اور پھر جو ان کی چیزیں کھلی ہوں گی میں وہ بند کروں گا, اور پھر میں وہ اپنی چیزیں کھولوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ کنٹیکسٹ سوئچنگ کی جو بات تھی, جو میں بات کر رہا تھا کہ سوئچنگ کا ایک کاسٹ ہوتا ہے. بیسکلی آپ جو تھریڈ کام کرنے آئے گی اس کو اپنی چیزیں لوڈ کرنی ہوں گی اور دوسرے کی آف لوڈ کرنی ہوگی, اور جب اس سے دوبارہ کنٹرول چھینے گا تو جو چھینے گا وہ اس کی چیزیں آف لوڈ کر کے اپنی چیزیں لوڈ کرے گا. تو اس میں یہ کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جو کوآپریٹو ہے اس کے اندر کافی حد تک یہ کاسٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے, اس وجہ سے کہ کوئی بیچ میں کام نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اگر میں اپنا کوئی کام کر کے پورا کر کے میں آپ کو دوں کہ یار اب آپ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے کسی ایک حد تک پہنچایا کہ اب مجھے زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا وہاں سے کنٹینیو کرنے. جبکہ اگر بیچ میں کوئی چھین جاتا ہے وہ تو کسی وقت چھین تو کسی وقت سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آدھا کام کیا, میں نے فائل میں رائٹ کر رہا تھا, ابھی میں نے آدھا رائٹ کیا اور کسی نے آگے پیسے کنٹرول چھین لیا. اب مجھے وہ فائل سے بعد میں دوبارہ فائل کروں گا, میں ڈھونڈوں گا میں نے کدھر تک لکھا تھا, پھر میں وہاں سے رائٹ کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ہم کیونکہ تھریڈنگ پہ زیادہ بات نہیں کر رہے سر, ہمارا فوکس کوآپریشن پہ ہے, تو ہم اسی پہ فوکس آ جاتے ہیں. بیسیکلی اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ جو پروگرام چل رہا ہوگا اس وقت, یا جو بھی اس وقت فنکشن چل رہا ہوگا, جو بھی کوآپریٹو فنکشن چل رہا ہوگا, آلسو نون ایز کوروٹین, وہ خود ہی بتائے گا کہ یار میں نے فی الحال میں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ماس صاحب کا کام کر لیا, ماس صاحب کچھ کریں گے تو مجھے واپس لیپ ٹاپ چاہیے. اس دوران کسی نے لیپ ٹاپ یوز کرنا ہے تو وہ کرے. میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی, میں نے ڈیٹا ریڈ کر کے کوئری بھیج دی ہے ڈیٹا بیس کے پاس. اب جس دوران ڈیٹا بیس اپنا کام کر رہی ہے اس دوران کسی اور کو چاہیے کنٹرول, تو وہ آ کے لے اور وہ اگلی ریکویسٹ جو بھی آئی ہوگی اس کو ہینڈل کرے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی ڈیٹا بیس کو بھیجے, اور اس طرح چیزیں چلتی ہیں. یعنی بیک اینڈ کر رہے ہوں گے تو ڈیٹا بیس ایک ایگزامپل ہے جو کہ ایک طرح سے سارٹ آف سلو ریسورس ہے. ایک ڈیٹا بیس ایپ ہوتے ہیں, مگر بہرحال تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آپ وہ ٹائم کسی اور ساتھی کو دیں گے. اب فرنٹ اینڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں تو آپ اے پی اے کال, ایک ٹپیکل یہ چیز ہے کہ آپ نے جب اے پی کال دی تو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور کام فرنٹ اینڈ یو آئی کے اوپر ہونے والا ہے, تو فرنٹ اینڈ یو آئی کر لے گا, اینڈرائڈ ہے یا ویب ہے, تو اس کیس میں آپ کہہ رہے ہیں اے پی کال کے اندر ٹائم لگے گا. اب یہ ٹائم ہے کہ میں ڈیلیبریٹلی کہتا ہوں کہ اب میں انتظار کر رہا ہوں بیک اینڈ سے ڈیٹا آنے کا, اور کسی اور کے پاس کوئی کام ہے تو کر لیں. تو آئیڈیا بیسکلی جو کوآپریٹو ہے اس کو ہم نان پریمپٹیو بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل نان پریمپٹیو ہوتا ہے, لیکن کوآپریٹو بھی پریمپٹیو ہوتا ہے. اور پریمپٹیو جو ہے وہ نان پریمپٹیو کی نسبت جو ہے وہ زیادہ افیکٹو نہیں, وہی تو بتایا نا کانٹیکسٹ سوئچنگ. آپ کوئی کام کر رہے تھے, آپ آئی لیبس کی ایپ پہ کام کر رہے تھے, میں ایک دم آ جاؤں, میں آپریٹنگ سسٹم, میں آپ کو کہوں کہ ابھی یہ چھوڑو, یہ دوسرا پروجیکٹ شروع کرو. آپ کہیں گے سر مجھے ایک جگہ میں ایک فنکشن درمیان میں پھنسا ہوا ہے, میں کہوں بس یہ سیو کرو اور فوراً چینج کرو. اب آپ نے ویژول اسٹوڈیو بند کیا, دوسرا پروجیکٹ لوڈ کیا, کام کرنا شروع کیا, تھوڑی دیر میں آیا, میں نے بند کرو, یہ واپس اس پروجیکٹ کو سوچ کر یہ پسند آئے گا, یا میں کہوں بھائی آپ کام کر لو, کام آپ نے اگلا بھی کرنا ہے, یا اور لوگوں نے آپ کا لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہے, تو آپ نے جب چھٹی پہ جانا ہے, جب تھوڑا وقفہ آنا ہے, تو آپ کسی جگہ پہ پہنچو جہاں تم کر رہے ہو, وہاں ایک اسٹیج پہ جا کے تمہیں کسی چیز کا انتظار کرنا ہے, تمہیں لنچ بریک پہ جانا ہے, تو وہاں چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں کوآپریٹو, کہ آپ نے اپنی مرضی سے کام چھوڑا. ہمارے سارے لوگ جب کام کر رہے تھے کسی کی سوئچنگ کروا دیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ یہی کہتا ہے سر ابھی بالکل ٹھیک جگہ بیٹھا ہوں, زین صاحب ہوتے تو وہ بہتر بتا سکتے. بیسکلی اس میں بھی ایگزیکٹلی یہ ہے. تو پی ایم ٹی جو ہے جیسا کہ ہم ڈسکس ہو چکا ہے, یہ تھریڈ سے امپلیمنٹ ہوتا ہے یوزلی, اور ہم پری ایمپٹیو کو آج نہیں ڈسکس کرتے, اور ہم آج پی ایم ٹی پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری ڈسکشن ہے کوروٹین اینڈ کنکرنسی. تو یہ چیز کوروٹین سے ہوتی ہے. اچھا, یہ جسٹ سائڈ سب روٹین جو ہوتا ہے افیکٹولی سیٹ آف فریکوینٹلی یوز انسٹرکشنز. ٹھیک ہے, کوئی خاص کام کرتے ہیں اور کسی لارجر پروگرام جس کو روٹین کہتے ہیں, اس کا تو یہ ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو فنکشن ہے, تو ہاں یہ بات فنکشن. ٹھیک ہے, یہ بس ایک فنکشن کا پرانا نام ہے. ہر مطلب کچھ لینگویج میں ایکچولی فنکشن کا کنسیپٹ اتنا ویل ڈیفائنڈ بھی نہیں ہوتا, تو ایک جو براڈ امبریلا ٹرم ہے روٹین, سب روٹین, جو سب کے لیے ہوتا ہے. سب روٹین ہمارے سب کے لیے جو بیٹھے ہیں سب روٹین ایک فنکشن, اور یہ ایگزیکٹلی ٹرو ہے, اس میں کوئی وہ نہیں کہ کوئی ایٹی پیٹی بات ہے, بلکہ یہ بالکل سچ ہے کہ سب روٹین ایک فنکشن ہے. ٹھیک ہو گیا, کامنلی یوز نہیں ہوتا پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے. اچھا, اس میں فرق یہ ہے کہ سب روٹین جو ہوتا ہے وہ جب آپ اس کو کال کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتا ہے, اس دوران وہ بالکل نہیں رکتا, کسی اور کو نہیں کام کرنے دیتا. جب وہ اپنا کام کر لیتا ہے تو وہ ریٹرن کرتا ہے واپس کنٹرول اپنے پیرنٹ کے پاس جہاں سے وہ کال ہو. ٹھیک ہو گیا, ہم سب نے مجھے نیوز نہیں ایگزیکٹلی یہی کام ہے. کو روٹین جو ہے کیونکہ وہ کوآپریٹو ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں چلتا ہے, بیچ میں بند ہو جاتا ہے, مطلب ویٹ کس کہتا ہے, اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اب تمہاری باری, بے شک تم کر لو تھوڑی دیر کام. ٹھیک ہے, سب روٹین جو ہے وہ تھوڑا بدماش ہے,
کہتا ہے میں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں مجھے کوئی تنگ نہ کرے. جبکہ کوڈ روٹین شریف انسان ہے وہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کر لی ہے اب اگلے کی باری اب آپ تھوڑی دیر کر لو, اور وہ اسی امید پہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں نے آپ کو کرنے دیا آپ پھر تھوڑی دیر بعد آپ مجھے واپس کر لینا. ٹھیک ہے, بیسیکلی وہ اگریمنٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی شرافت کا لوگ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر میں کوئی فنکشن لکھ دوں جو کہ والنٹیرلی کنٹرول مجھے ریٹرن نہ کرے کسی کو, تو جب تک میرا کام پورا نہیں ہوگا تو وہ چلتا رہے گا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں. یعنی میں نے جا کے وائل لگا دیا یا وائل 1000 لگا دیا, اب چیزیں پاس کسی کی باری نہیں اب کسی کی بات نہیں. کسی کی باری نہیں آئے گی, اور مطلب بیسیکلی میں جو کر رہا ہوں وہ چلتا رہے گا, کسی کی باری نہیں آئے گی, کیونکہ اس کے اندر آپ کو خود کہنا ہوتا ہے کہ یار اب تم لوگ بھی کر لو کچھ. ٹھیک ہے, میں خوش ہو گیا تھوڑی دیر کھیل کے. تو بیسیکلی یہ آئیڈیا ہے کہ کوڈ روٹین کے اندر ایک آپ کا یہ پروگرام کو آپ روٹین بھی کہہ سکتے ہیں, سب روٹین کا روٹین بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کال کرتے ہیں وہ پورا اپنا کام کرتا ہے, اس کے بعد وہ بند ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اگلا اپنا کام کرتا ہے. اس میں کبھی یہ اپنا کام کرتا ہے, پھر یہ یوز کرتا ہے, پھر وہ یوز کرتا ہے, پھر یہ یوز کرتا ہے, سارے یہ کنٹرول کو یوز کر لیتے ہیں. یعنی ییلڈ کی جگہ اگر میں ویٹ بھی کہہ سکتا ہوں. ہاں جی, یہ کی جگہ ویٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس بارے میں اگر تھوڑی دیر بعد مطلب پیرنٹ چائلڈ ضروری نہیں کہ پیرنٹ چائلڈ ہو, کوڈ روٹین کے کنٹیکسٹ میں آپ کے پیئرس بھی ہو سکتے ہیں, مطلب ایک ہی فنکشن سے ملٹیپل فنکشن کو. تو یہ ہے بیسیکلی یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہمیں بتانے کی ضرورت تھی. یہ کسی اور کی سلائڈیں ہیں جو آگے جانے کے لیے چوری کی ہوئی دکھائی. چوری کی بھی سلائڈیں ہیں, یہ کرنیل کی. تو مبارک ہو آج آپ لوگ, آج کو نال کا لیکچر, آج آپ لوگ کرنیل کا لیکچر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہمارا سائڈ نوٹ پورا ہو گیا. تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ کوڈ روٹینس کیا ہوتی ہیں, جسٹ سب روٹینس جو والنٹیرلی کنٹرول سیٹ کر کے کوآپریٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, خود ہی سے کہتی ہیں کہ آپ تھوڑی دیر تم کرو. ٹھیک ہے, کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ایک وقت میں ایک کوڈ روٹین کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ وہ کسی اور کو دے نہیں دیتی, اور اگر جتنی دیر وہ نہیں دے گی اتنی دیر کوئی اس سے لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اگر میرے پاس ہے میں نہیں دینا چاہتا کوئی نہیں میرے سے, جب میں کہہ رہا ہوں میں وہ کوئری اسٹریم میں سے ویریبل ریڈ کر رہا ہوں اس دوران میں کوئی نہیں روک سکتا. جب میں کہوں گا کہ یار اب میں نے ڈیٹا بیس کو بھیج دیا, تم لوگ کام کرو, پھر ہی وہ کام کر سکتا ہے. اچھا, جو ایونٹ لوپ ہوتا ہے وہ خود بھی ایک کوڈ روٹین ہے, تو اس کو بھی کبھی باری آتی ہے, پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کو باری دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ایک اپروپریٹ ہینڈلر کال کر کے کہتا ہے اب میں انتظار کر رہا ہوں کسی اور ایونٹ کے کر ہونے کا, اس دوران کسی نے کام کرنا ہے تو تم کرو. جب کوئی اور آئے گا ایونٹ تو پھر وہ کہے گا اچھا اب تھوڑی دیر اب میں کر رہا ہوں, مطلب وہ باری آئے گی اس کی, سب کہیں گے تم کر لو تم کر لو تم کر لو, کوآپریٹو شریفوں کی طرح. تو پھر اس کی باری آئے گی تو پھر وہ کہے گا اچھا یہ والا ایونٹ ڈرائیو کیا, اس کو فائر آف کر دیا اپنے اپروپریٹ ہینڈلر کے پاس, اینکر کے یا نوڈ کے کنٹیکسٹ میں کنٹرولر کے پاس, اور جب وہ کریٹ کرے گا پھر وہ اگلا. بیسیکلی یہ ہے. یہ بات کسی کو نہ سمجھے جب میں نے ایونٹ کی بات کی. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ کس کو ہاتھ کھڑا کریں کدھر کسی نے پیر پریشر کریں گے زیادہ نہیں کیا. آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کسی سے جس نے دعویٰ کی. میرے خیال میں آ گئی سمجھ. اچھا, بیسیکلی اب یہ ایک امپورٹنٹ نوٹ, جب کوئی پروسیسنگ ان پروگریس ہے تو ایونٹ لوپ بھی بلاک ہوگا. ٹھیک ہے, مطلب کوئی کوڈ روٹین چل رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میں کام کر رہی ہوں مجھے تنگ نہ کرو, اس دوران ایونٹ لوپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایونٹ لوپ بھی ایک کوڈ روٹین ہے جس نے خود ہی سے کنٹرول دیا تھا کہ جاؤ تم کرو. اب وہ کہیں گے تم نے کہا تھا کر لو, اب ہم کر رہے ہیں, اب بھی ہم کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جب ہم کہیں گے کہ تم کر لو تو پھر تمہاری باری آئے گی اگلا ایونٹ ہینڈل کرنے کی. اتنی دیر ہم نے نہیں تمہیں ایونٹ ہینڈل چاہے مشین کو ہے نہیں. یہ ایک ایڈوانس کوشچن پوچھ لیا ہے جو ابھی ڈسکشن ایٹ دس پوائنٹ جو ہے اس کا جواب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایونٹ لوپ کو بھی بلاک کیا جا سکتا ہے. ایونٹ لوپ کو بلاک کیا جا سکتا ہے. ویری گڈ, بالکل ویری گڈ آبزرویشن. ہاں جی. اچھا, بلکہ جو ان کا بھی سوال ہے کافی حد تک اس وقت ہم کیونکہ ہم کرنسی کی بات کر رہے ہیں, ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم اس وقت ایک ہی کور ہے ہمارے پاس. فی الحال ہم اسیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی کور ہے, ہم اسی کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکچولی پائتھن نوڈ یہ دونوں ہیں بھی ایک وقت میں ایک ہی کور پہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چل ہی نہیں سکتی, یہ ملٹیپل کور پہ چل ہی نہیں سکتی, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پروسیس ملٹیپل کور پہ نہیں چل سکتا, آپ ملٹیپل پروسیس کور تو چل پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ساری ڈسکشن ہے اس کے لیے ہماری یہ اسمپشن غلط اسمپشن نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ. اور فلٹر اٹ سیلف کو بھی لوگ سنگل تھریڈ لینگویج کچھ کہتے بھی ہیں, اصل میں آئسولیٹس کا کنسیپٹ ہے اس کے اندر, لیکن ایک آئسولیٹ کے اندر افیکٹولی ایک افیکٹ چل رہی ہوتی ہے. یہ بھی تھوڑی سی ایڈوانس بات ہے.
وہ اگر موقع بنا تو اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں گے. لیکن وٹ یو نیڈ ٹو نو اس لیے ابھی ہم نے اسمپشن یہ کی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کور ہے, اور یہ اسمپشن غلط نہیں ہے اتنی زیادہ, کیونکہ کم از کم 2 out of 3 کے لیے تو بالکل ٹرو ہے, اور فلٹر کے لیے پارٹلی ٹرو. اچھا, تو آئیڈیلی ہم یہ چاہتے ہیں جب کور ٹیم کنٹرول سیڈ کرتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت سیڈ کرے, کسی اور کو اس وقت کام کرنے دے جب اس کا اپنا کام مکمل ہو گیا ہو کچھ حد تک, اور اب وہ کسی اور کا انتظار کرے. ٹھیک ہے, کہ اب جو فرنٹ اینڈ اینگولر ہے اس نے, یا فلٹر ہے, اس نے کوئی بٹن دبا, اس کے مطابق اس نے کوئی اے پی آئی کال کی. اب وہ اے پی آئی کال کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ ڈیٹا آئے گا 1 سیکنڈ بعد, 200 ملی سیکنڈ بعد, جب بھی آئے گا اتنی دیر اس کو نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کرتے ہوئے کوئی کام. ٹھیک ہے, لیکن اگر ابھی وہ خود کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر ابھی کوئی آپ نے فلٹر کا کوئی بٹن دبایا اور وہ کوئی کیلکولیشن پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت اس سے کنٹرول ہونا چاہیے, اس وقت اس کو کیلکولیشن پرفارم کر لینے دیں, اور جب وہ کیلکولیشن پرفارم کر لیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس کیلکولیشن کے مطابق مجھے کوئی ڈیٹا چاہیے اے پی آئی سے, ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ کہے گا کہ اب تم لوگ کام کرو, اب میں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اصل میں جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہے نا, یہ یوٹیلائزیشن کی ایک دو پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی بیک اینڈ کیمپس میں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں اس کو ہم ایٹ آل ٹائمز میکسیمم یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس فار ایگزامپل اگر آج کل کی مشین بہت پاورفل ہوتی ہیں, آپ کے پاس آئی فون ہے, اس کا بڑا پاورفل کور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پاورفل کور ہے, آپ اس کو استعمال کریں. اگر آپ کی چیزیں سلو ہو رہی ہیں تو اس کا پرابلم مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پورا استعمال نہیں کر رہے, کیونکہ آج کل کی مشین میں کور اتنے تیز ہیں کہ آپ اس کو پورا استعمال کرنا ان کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی چیزیں پھنس رہی ہیں تو پرابلی آپ ان کو یوز ٹھیک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, 100% آف دی ٹائم جو سی پی یو ہے وہ انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا, پرابلی اس کا یہ مطلب. ٹھیک ہے, رول آف تھم جنرل ہو سکتا ہے کہ آپ کی کیلکولیشن ہی اتنی تیز ہو, اتنی بڑی ہو کہ یا آپ نے پروگرام ہی ایسے طریقے سے لکھ دیا کہ اتنا خوبصورت پروگرام لکھ دیا کہ اس نے سسٹم بٹھا دیا, سسٹم بیٹھ کے رہا ہے تو اس میں فوراً یہ نہ کہ یہ موبائل ذرا پرانا ہے, موبائل پرانے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں, چاہے موبائل ہے چاہے سرور ہے, فرنٹ اینڈ والوں کے لیے موبائل اور ویب ہے, کام پر چیزیں سلو ہو رہی ہیں تو جس کو ہم بیٹھے پروگرامر کا قصور. تو بیسکلی جب میں کسی اور پروسیس کا کام کرنے کا انتظار کر رہا ہوں تو وہ بیسٹ ہے ٹائم کسی اور کو کام, میری تھریڈ میں میرے کور پہ کسی اور کو کام کرنے دینے کا. ٹھیک ہے, میں موبائل پہ فلٹر کی ایپ چل رہی ہے, میں کچھ کام کر رہا ہوں, کوئی ویڈیو ڈسپلے کر رہا ہوں اسکرین پہ, کچھ ریڈرا کر رہا ہوں. اب مجھے کسی یوزر نے بٹن دبا دیا, میں گیا, میں نے اے پی آئی کال کی, اب اے پی آئی کال ہو گیا, اب وہ جب سرور ریٹرن کرے گا تبھی ریٹرن کرے گا, اتنی دیر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اتنی دیر ایپ نہ چلے. ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا یار تم لوگ جو باقی ویڈیوز ڈرا کر رہے ہو تم لوگ ڈرا کریے, اتنی دیر جتنی دیر وہ ڈیٹا آئے گا پھر میں اپنا ویڈیو دوبارہ ڈرا کروں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. یعنی کہ میں موبائل کا ذکر کروں تو آپ کی ساری چیزیں نا زیادہ تر مین تھریڈ پہ چل رہی ہیں, اور اگر آپ نے کام زیادہ کریں گے نا تو اسکرولنگ بھی سلو ہو جائے گی. یعنی یہ آپ نے دیکھنا ہے, اسنگ کا ویٹ بھی جب کریں گے نا, اور آپ نے فار ایگزامپل اے پی کال کی, اے پی کال کے بعد ڈیٹا آیا اور ڈیٹا ٹھیک ٹھاک آ گیا, اب اس کو اٹھا کے آپ نے ماڈلز بنا لیا, تو وہ ماڈلز اگر آپ نے نہیں بنائے نا تو یو اے پھنسنا شروع ہو گئی. جو عتیق صاحب نے بیس کلاسز لکھی ہیں کور کی, اس میں انہوں نے کمپیوٹ فنکشن یوز کیا, اس کو غور سے دیکھنا, میں مجھے زیادہ انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. اور جو آئی لیب میں ہم نے کوڈ لکھا وہاں میں نے بھی کمپیوٹ فنکشن نہیں یوز کیا, وہ مین تھریڈ کے اوپر ہی چلتا, اور پھر بھی چیزیں اتنی سلو نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اصل میں غلط کیا ہوا ہے. تو وہ آپ نے دیکھنا کہ کب آپ نے وہی جو اس نے آئسولیٹ وغیرہ کا ذکر کیا, یعنی وہ فلٹر وغیرہ کے لیے وہ چیزوں کے کانسیپٹ صحیح ہونے چاہیے اگر آپ نے بالکل فلوئنٹ اپلیکیشن بنا دی. تو بیسکلی اب جو ہم ڈرائیو ڈسکشن سے گزرے تھے اس سے کچھ فوائد سامنے آنا شروع ہوئے کہ جو ڈارٹ میں اور فلٹر میں جو آئسولیٹ کا کنسیپٹ ہے وہ یہ سب آئیڈیاز کو یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف آئسولیٹ کا کنسیپٹ نہیں بلکہ جہاں بھی آپ کا اے سی کا ویٹ لگا ہوا وہاں کوئی نہ کوئی کور روٹین کا کوئی فارم چل رہی ہے, اصل میں وہ کور روٹین ہے, اور وہ اسی انہیں آئیڈیاز پہ بیسڈ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا. اچھا, اب ایک لفظ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کافی, بلاکنگ اور نان بلاکنگ کا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ سنا پرابلی سنا ہوگا کہ اے پی آئی کال کرتے ہیں تو وہ بلاک ہو جاتی ہے, اور جب آپ اسکرین پہ کوئی ڈسپلے کر رہے ہیں, آپ یوزر کی ان پٹ کا ریٹ کر رہے ہیں, آپ کی تھریڈ بلاک ہوئی ہوئی ہے, اس قسم کی باتیں سنی ہے کسی نے؟ سنی ہوگی. سنی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کوئی بتا سکتے ہیں مجھے بلاکنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سرفراز صاحب
हिम्मत करें। जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो आपको लगता है क्या कहते हैं कैन रिकॉल Sir, would you- वेट फॉर द रिजल्ट टू कम बैक एंड देन द रिजल्ट इज बैक तो आपकी ब्लॉकिंग कॉल आता है प्रोसेस को प्रोग्राम बिल्कुल दुरुस्त जवाब, ठीक है। अब इसमें और गलत जवाब क्या होता है? अगर कोई क्या कह देता तो गलत होता है। बहुत सारे बड़ा गलत। मुश्किल था गलत जवाब। अच्छा, असल में एक मैं मिसाल देता हूँ एक ब्लॉकिंग कॉल की। फॉर एग्जांपल कमांड लाइन के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया मैंने, जो C++ के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया मैंने जो नंबर लेता है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वापस प्रिंट करता है, ठीक है। इसकी मिसाल लेते हैं। अब जब आपने प्रिंट किया एंटर आ नंबर, ठीक है, इस किस्म का प्रोग्राम काफ़ी लोगों ने बनाया होगा पाइथन में या C++ में या जब, और अब उधर वो कर्सर ब्लिंक कर रहा है CMD में कमांड लाइन में कि आप एंटर कोई नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। इस दौरान आपका जो प्रोग्राम है वो ब्लॉक हुआ है, ठीक है। वो इंतजार कर रहा है किसी चीज़ के होने का, उसकी एक्सिक्यूशन रुकी, ठीक है। CPU को देखेंगे तो 0% पे होगा। CPU को देखेंगे तो वो 0% यूजेज पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग करवा रहे हैं, आप वेट करेंगे इस चीज़ का। लेकिन ये जो ब्लॉकिंग है, मतलब ये मैंने इसलिए रिफर किया कि हम सब के जहन में सबसे ब्लॉकिंग के लफ्ज़ से सबसे पहले ये इमेज आती है, ठीक है। लेकिन ये जो इमेज है ये हमारे कंटेक्स्ट में ब्लॉकिंग का मतलब ये नहीं, क्योंकि इस केस में आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो ब्लॉक हुआ है। इस केस में सॉरी आपका पूरा प्रोग्राम नहीं, आपका वो जो थ्रेड है वो ब्लॉक हुई है। इस दौरान अगर आपने कोई और थ्रेड्स चलाई है, फॉर एग्जांपल डार्ट में आपने कोई आइसोलेट चलाया, ठीक है। डार्ट का आइसोलेट जो है, आप मेरे ख्याल में मौका आगे बताने का, आइसोलेट इज जस्ट डार्ट में थ्रेड का नाम है। उसको आइसोलेट इस वजह से कहते हैं कि अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डार्ट में थ्रेड्स में आप रैम शेयर नहीं कर सकते, आप वेरिएबल्स शेयर नहीं कर सकते, तो इस बेसिकली वो आइसोलेटेड होती है, हेंस द नेम आइसोलेट। इट्स जस्ट फैंसी वर्ड फॉर अ थ्रेड, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कंडीशंस भी हैं इसके, जैसे डार्ट का आइसोलेट कहते हैं उसको। अच्छा, तो बेसिकली अगर आप अपनी डार्ट में मेन आइसोलेट में, या आप अपनी एंगुलर में मेन थ्रेड में, या बैकएंड में आपने मेन थ्रेड में अगर आप कोई काम करना शुरू कर दें कि बहुत हैवी, अभी हम फ्रंट एंड पे आए थे एंगुलर में या डार्ट में, ठीक है। अगर आप कोई बहुत हैवी कंप्यूटेशन करना शुरू हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो LLMs की ऐप की रेफरेंस दी थी शायद कि मेन थ्रेड में कंप्यूटेशन होती थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और उसकी वजह से आपका UI स्लो हो जाता था, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता था, ठीक है। नाउ दिस मेक सेंस, इस वजह से कि वो चीज़ें जो हैं चीज़ों को ब्लॉक कर रहा था, ठीक है ना। चलता चला जा रहा है, रुक नहीं रहा, वो रुकी कंट्रोल नहीं नहीं कर रहा। ठीक है, कंट्रोल लीड नहीं कर रहा, और वो उससे प्रोग्राम को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। आपकी अब पूरा आपका जो, क्योंकि आपका आइसोलेट एक है, डार्ट में आपका एक आइसोलेट, वो उस थ्रेड को ब्लॉक करके बैठा हुआ, उसी में काम कर। लेकिन अगर आप डार्ट में एक और आइसोलेट बना दें और उसमें वो कंप्यूटेशन करना शुरू कर दें, तो आपकी जो मेन आइसोलेट है, जो विजेट्स को रीड्रॉ कर रही है, एनिमेशंस कर रही है, वो चलती रहेगी, ठीक है। वो जो दूसरा आइसोलेट खुला है, जो उसमें जब हैवी कंपटीशन हो रही है, वो उस आइसोलेट में कोई और काम नहीं होने देगी, लेकिन इस आइसोलेट में होने देगी, ठीक है। तो जो जिस कंटेक्स्ट में हम बात करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा इस किस्म का है कि हम इवेंट लूप की बात कर रहे हैं थ्रेड के लिए, क्योंकि थ्रेड का ब्लॉक होना और इवेंट लूप का ब्लॉक होना थोड़ी सी डिफरेंट बात है, ठीक है। थ्रेड का ब्लॉक होने का मतलब है कि अब वो थ्रेड काम ही नहीं कर रही, ठीक है। जो अभी मैंने मिसाल दी है वो है ब्लॉकिंग इन द कंटेक्स्ट विच आई एम स्पीकिंग ऑफ, जबकि जो पहले मिसाल दी थी कमांड लाइन वाली, जो फ्लड वाली मिसाल थी वो ये थी, और जो कमांड लाइन वाली मिसाल थी वो थी थ्रेड के कंटेक्स्ट में, कि आपका जो CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो जीरो ही होगी जितनी देर आप प्रोग्राम को वेट करें। इसका मतलब थ्रेड इज डूइंग नथिंग, द थ्रेड इज डूइंग नो वर्क, विच मीन्स द थ्रेड इज ब्लॉक्ड, ठीक है। जबकि जो वो UI स्लो होने वाली बात थी उसके अंदर आपका CPU 100% होगा प्रॉबेबली, ठीक है ना, उसमें आपकी थ्रेड ब्लॉक नहीं हुई, काम चल रहा है, लेकिन आपके जो इवेंट्स लूप है वो किसी तरह से ब्लॉक हो रहा है कि आप बटन दबाते हैं वो चल नहीं रहा, थोड़ी देर बाद चलता है, जैंट आता है उसमें एनिमेशन में, आप यूं स्क्रॉल करते हैं तो थोड़ी देर बाद एकदम मतलब फंसता है और फिर एकदम नीचे चला जाता है, इस किस्म की चीज़ें, ठीक है। हम सब की ऐप्स में होती हैं, कभी मोबाइल में होता है, कभी ना कभी उसमें बेसिकली ये हो रहा होता है कि आपका जो इवेंट लूप है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा होता आपके इवेंट्स, इस वजह से कि कोई कोर रूटीन जो है वो आपके कोऑपरेशन की जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रही होती, वो कंट्रोल लीड नहीं कर रही, या फिर कंट्रोल लीड करने को तैयार होती है लेकिन उसको काम ही इतना ज़्यादा मिला होता है कि वो कहती है यार अभी मैं काम कंपटीशन दे दिया, अब मैं कंप्यूट कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ, कंप्यूट तो करना है, ठीक है। तो वो उस तरह चीज़ें चलना पड़ता है, उस वक्त कोई दूसरे कोर में जाने का टाइम होता है,
that would be the kind of place to go to some other core. आप यानी नया आप isolate explicitly कहें कि आप आइसोलेट यूज करें, आप कोई आइसोलेट यूज़ करें या पाइथन में आप कोई नया प्रोसेस स्पॉन करें या कोई इस किस्म का काम करें, ठीक हो गया। अच्छा, तो बेसिकली ब्लॉकिंग जो है हम इस कंटेक्स्ट में बात करें कि आपका इवेंट लूप ब्लॉक हो रहा है, थ्रेड ब्लॉक नहीं। थ्रेड ब्लॉक होने का मतलब है कि आपके थ्रेड कोई काम नहीं कर रही। हम इवेंट लूप ब्लॉक करने की बात करें, इसका मतलब कि आपकी थ्रेड काम कर रही है, लेकिन जो आपका इवेंट लूप आपने चलाया हुआ है उसी थ्रेड में आप सारे काम करना चाह रहे हैं, और जो आपका इवेंट लूप चल रहा है वो ब्लॉक हुआ है बेचारा, ठीक है। आप बटन यूजर बटन दबा रहा है, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इस वजह से कि कोई एक और कोर रूटीन जो है वो कोई हैवी कंपटीशन करने लगी। या इवेंट लूप के अंदर ही एक किसी इवेंट में गया तो आपने इवेंट लूप में भी प्रोसेसिंग डाल दी, ये भी बात समझता है। यस एंड नो, यस एंड नो। अभी जिस कंटेक्स्ट में मैं इवेंट लूप की बात कर रहा हूँ, उस लूप इटसेल्फ की बात कर रहा हूँ जो उधर चला गया, वाइल एनी इवेंट हैपन देन प्रोसेस इट, ठीक है। उस कंटेक्स्ट में ये बात गलत है, लेकिन वैसे अभी आगे हम थोड़ा सा जेनेरिक टर्म्स में इवेंट लूप को रिफर करेंगे, उसमें ये भी ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको ज़्यादा वजन करने मैं समझाता हूँ। गलत बात कर अच्छा, तो बेसिकली नॉन ब्लॉकिंग कॉल जो होगी वो होगी जो आपकी मजीद कोर रूटीन को चलने देगी, ठीक है। हम जिस कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं वो ये है कि ब्लॉकिंग कॉल वो है जो आपकी किसी और कोर रूटीन को ना चलने दे, ठीक है। बेसिकली ब्लॉकिंग कॉल का मतलब है एक बदमाश कॉल जो कहती है कि मैं चलूँगी और कोई और नहीं चलेगा जब तक मैं मुकम्मल नहीं हो जाता, या फिर वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद कंट्रोल देता हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद करते करते वो टाइम इतना लग जाता है कि उस दौरान चीज़ें आपकी फंसी पड़ी होती हैं और वो कोई और काम आने नहीं दे रहा होता, ठीक है। और इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो काफ़ी ईजी टू इंट्रोड्यूस है असल में, अगर ये सब बातें पता ना। यानी ब्लॉकिंग की समझ आ गई है, जी सबको आ गई है। मतलब मसला कोड नहीं है वो। कुछ इसी तरफ जाने लगी ये बात, लेकिन हाँ जी, इसको नहीं समझ आई यानी किस में हिम्मत है वो बेचारा। इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मुझे खुद पिछले हफ्ते समझ आई और मैं जब सर में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके आया हूँ अभी, तो अगर किसी को नहीं समझ आई और उसने खास तौर पर कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं की तो उसको परेशान होने की बात नहीं। और सर की डिग्री और की की भी है तो फिर भी इनका बड़ी एहसास बात नहीं होता ये जो पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हाँ हैं, जी। ये किधर काम आ रहे हैं। बेसिकली अगर किसी को बात नहीं समझ आई तो यही एक बार रिपीट कर दें, एक बार रिपीट कर मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट। बेसिकली ब्लॉकिंग से हमारा ये मतलब है कि हम अच्छा थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, हम कोर रूटीन्स को दोबारा बात करते हैं। कोर रूटीन्स कोऑपरेटिव सब रूटीन्स, ठीक है। कोऑपरेटिव फंक्शंस, को स्टैंड्स फॉर कोऑपरेटिव, ठीक है। और ये सब के लिए वैलिड है जो सब बंदे जहाँ बैठे हैं। हाँ जी, आप एंगुलर में काम कर रहे हैं या आप नोड में काम कर रहे हैं या पाइथन में काम कर रहे हैं या आप डार्ट में काम कर रहे हैं या आप किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं जो कि ईजाद भी नहीं हुई लेकिन उसमें चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं, तो कंसेप्ट उसमें यही यूज़ हो रहा है कोर रूटीन्स का। क्योंकि ये चीज़ें पता होंगी तो आप कोई किताब भी पढ़ेंगे ना तो आपके यहाँ ये चीज़ गौर करने वाली है। वरना एक पैटर्न किसी ने प्रतीक साहब ने कोड का पैटर्न बना दिया, हर कोई कहता है अच्छा जी VM बनाओ, इसके अंदर ये डालो हो गया। अच्छा जी एक हैंडलर बनाना है, बैकएंड वाले ने उसका यूज़ करो, सब ने पैटर्न डिफाइन किए हुए हैं और उसी पैटर्न पे चलते जाते हैं। अगर बुनियाद ईंट गलत रखी गई है तो किसी में मतलब वी डोंट हैव द एबिलिटी टू फाइंड द फॉल्ट इन द बेस फ्रेमवर्क विच सम ऑफ अस मेक। सभी बनाते हैं फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं। तीक साहब वही सब मतलब ये दो मेन बंदे थे जो फ्रेमवर्क्स तो एक बुनियाद सेट करके देते थे। बाकी सर मगर हमें से हर बंदे के अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस तरह के बना सके, और एटलीस्ट ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि बने हुए के अंदर प्रॉब्लम अगर कहीं आई है तो वो देख सके कि किस आंख से देखना है इस प्रॉब्लम। अच्छा, तो बेसिकली कोऑपरेटिव रूटीन्स जिस असूल पे चल रही है, कोऑपरेशन के असूल पे जिस पे चल रही है, जो उसको वायलेट करता है वो ब्लॉक करता है, ठीक है। जो कह रहा है कि मैंने ही चलना है और अब मैं ही चलूँगा, हालांकि ये हमारे वो पुरानी ब्लॉकिंग से मुख्तलिफ है। हमारी वो पुरानी जो स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल थ्रेड ब्लॉकिंग जो है उसको रिफर नहीं कर रहे, हम इस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली होगा ये कि जब कोई कोर रूटीन कहेगी ना कि मैं चल रहा हूँ जो भी और इस दौरान अब किसी और ने नहीं चलना, ठीक है, मैं कंपटीशन कर रहा हूँ, मुझे कर लेना, अब मुझे 5 सेकंड लगेंगे कंपटीशन करने में, उस दौरान तुम्हारी ऐप रिस्पॉन्ड करती है नहीं करती, आई डोंट केयर, तो क्या होगा?
कोई और कोरोटीन नहीं चल सकेगी, ठीक है, अगर वो कंट्रोल लेके बैठी, क्योंकि कंट्रोल हमें याद है कि एक वक्त में एक ही कोरोटीन के पास कंट्रोल होता है, ठीक है, और वो वॉलंटरीली सीड करता है तो वो किसी और को आ जाता है। और इधर थोड़ा सा फिर से मेरे ख्याल में थोड़ी देर बात करने एक चीज़ ऐड कर दूँ, बहुत बहुत दूर से ही मुझे पता चला था कि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग का कारण है तो लेस ऑफ अ प्रॉब्लम है। अगर बैक एंड के अंदर किस तरह का काम हो गया ना तो एपी सर्व हो नहीं पाता, एक डॉक्टर सिस्टम को बिठा देगा बेसिकली। हाँ जी, एनीवे हम कह रहे थे कि हमारी कोरोटीन जो है वो कब्जा करके बैठी हुई है, किसी और को काम नहीं करने दे रही, वॉलंटरीली कंट्रोल सीड नहीं कर रही, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई और कोरोटीन नहीं चल सकेगी, ठीक है। आखिर इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि आपका जो इवेंट लूप है वो भी एक कोरोटीन है, इवेंट लूप भी एक कोरोटीन है, और जब आप तमाम कोरोटीन्स को ब्लॉक कर देंगे इस सेंस में कि मैं काम कर रहा हूँ किसी और को नहीं करने देना, तो उस वक्त आपका इवेंट लूप भी ब्लॉक हो जाएगा। और फिर जब आप टैप टू करेंगे, स्क्रीन पे टैप करेंगे या आप कोई और एपीआई कॉल भेजेंगे, अगर मैंने एक एपीआई कॉल भेजी है और उसके अंदर कोई ऐसी कोरोटीन कॉल हो गई है कि अब वो इवेंट लूप ब्लॉक हो गया, ठीक है, बेसिकली तमाम कोरोटीन ब्लॉक हो गई हैं, लेकिन क्योंकि हमें गर्ज इवेंट लूप से ज़्यादा है और बाकी कोरोटीन से कम है, तो हम कहते हैं कि इवेंट लूप ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि किसी एक कोरोटीन ने एग्जीक्यूशन हॉक कर ली है, या अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं भी कर रही, किसी और को चलने नहीं दे रही, बेसिकली उसने कंट्रोल हॉक कर लिया, ठीक है। ये अहम बात है, ये अहम बात है, और ये बहुत ज़रूरी बात है इस वक्त जो ये मैंने भी कही है, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो फ़ौरन बताए। कंसेप्ट में तो यही है ना कोरोटीन का कि हमने खुद कंट्रोल में एग्जैक्टली, आगे उसमें जो काम प्लान किया वो हाँ हाँ, मतलब उसी जिसको हमने कंट्रोल दिया उसने रोक दिया था, अगर उसकी एग्जीक्यूशन भी लंबी है। हाँ जी। लेकिन बात मज़े की ये है ना कि वो जो कोरोटीन है ना वो भी मैंने या आपने ही लिखी हो, ठीक है। जो कोरोटीन जो ख़राब कर रही है काम, कोरोटीन हम ही लिख रहे हैं ना, हम सारे लिख रहे हैं कि अब एपीआई कॉल करो, डाटा ये करो, क्वेरी करो डेटाबेस को, हम उस कोरोटीन को सारी लिख रहे हैं। तो बेसिकली ये ज़रूरी इस वजह से है इतना कि हम खुद कोऑपरेटिव फंक्शंस लिख रहे हैं, और हमने अब पाइथन को या नोड को या एंगुलर को या फ्लटर डार्ट को हमने कहा है कि हम फंक्शन जानबूझ के कोऑपरेटिव लिखेंगे ताकि तुम्हारा काम डिस्टर्ब ना हो, और फिर हम बीच में फंक्शन लिख दें जो कोऑपरेट कर नहीं रहा, तो फिर आप क्या, फिर फ्लटर डार्ट पाइथन और जो भी उसका कसूर नहीं है, कसूर उसका है जिसने इवेंट लूप को ब्लॉक कर, बेसिकली जिसने कंट्रोल हॉक कर लिया, तमाम कोरोटीन्स को ब्लॉक किया। लेकिन क्योंकि बाकी कोरोटीन्स की हमें फिर भी कम परवाह है, असल परवाह हमें इवेंट लूप की, क्योंकि अगर इवेंट लूप रुक जाए तो आपकी ऐप चलना बंद हो जाएगी, आपकी एपीआई चलना बंद हो जाएगी, आपका सर्वर चलना बंद हो जाएगा, बेसिकली सिर्फ वो एक काम कर रहा होगा और वो किसी को सर्व नहीं कर रहा होगा। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, और ये वो वजह है कि वो प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली हमें एक नॉन ब्लॉकिंग फंक्शन हमें ऐसे लिखनी है कि जो कंट्रोल को अप्रोप्रिएट टाइम से सीड करे, और अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम करना है तो वो कहीं और करे, ठीक है, इस थ्रेड के अंदर ना करे जहाँ पे इवेंट लूप ब्लॉक हो, ठीक है। फिर अब अगर कंट्रोल सीड करनी है तो कब करना चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी पहले बात हुई थी। सीड का मतलब है देना, सीड का मतलब है कंट्रोल दे देना, रिटर्न करना। कोई कौन बताएगा इसका जवाब? सवाल क्या आपका? आइडियली सीड कंट्रोल में कब कंट्रोल सीड करना चाहिए? कब कंट्रोल सीड करना चाहिए? अब अगर मेरे पास रिमेंबर कि आप जब कोरोटीन्स लिख रहे हैं तो सब चीज़ आपके हाथ में, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर सकता। वो प्रीएम्प्टिव स्विचिंग थी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम कहता था कि ज़बरदस्ती लैपटॉप उठा के मनीष साहब अब आप काम करें, या मनीष साहब पहले अब ये फंक्शन लिख रहे थे, अब इसको रहने दें, अब आप उनकी वो वाला फंक्शन लिखें, अब नहीं अब दूसरा फंक्शन लिखें, ठीक है। इस वक्त तो मनीष साहब कह सकते थे, अगर काम नहीं हुआ तो मनीष साहब कह सकते थे यार वो मुझे लगाई रखा, उसने कभी ये काम नहीं कभी वो काम करे, ठीक है। लेकिन अब मनीष साहब कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ मैं सारे काम करूँगा, ठीक है, और शुरू हुआ एक काम करना शुरू हो जाते हैं, बाकी काम करते हैं, तो फिर कसूर जो है वो मेरा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं उस कोरोटीन के सेंस में हूँ बाकी फिर मनीष साहब ने बड़े अच्छे कोड लिखे हुए नोट्स बने सारे मेरी खैर। तो बेसिकली कब कंट्रोल सीड करना है, कंट्रोल कब किसी कोरोटीन को कब कंट्रोल, आइडियली अगर वो कुछ काम करिए, अपना काम करना तो है, ठीक है। अब मनीष साहब कहेंगे काम तो मैंने करना है, ठीक है ना, या कोरोटीन कहेगी कि अब काम तो मैंने करना है, अब सीड कब करना चाहिए? ये इसका जवाब एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने दिया था इसी बारे में। अच्छा, जब आप डेटाबेस का वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं भेजते? कोई फ्रंट एंड का कोई बंदा कोई मिसाल दे सकता है? हिम्मत करो, मतलब मैं जवाब दे दूंगा।
पहले बताया भी था। हाँ जी, मतलब फ्लटर में बंदा बोलेगा तो फिर हम मानेंगे। आपने कह दिया, हमने गलत कह दिया, वो कहेगा वो क्यों जी दानिया से मत करिए। बेसिकली तो वेट के दौरान ही कंट्रोल देना है। वेट हम कुछ विजिट ड्रॉ हो चुका हुआ था और उसके बैकेंड में कोई एक कॉल हो चुकी थी, फिर वो वेट कर रहा था, तब कंट्रोल। हाँ जी, एक कॉल उसने भेजी थी, अभी वो उस कॉल के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब वो वेट कर रहा है, काम कोई और कर रहा है, तो आइडियली हमें तब कंट्रोल सीट करें जब काम कोई और कर रहा है, आप उसके काम के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर उस वक्त कोई बैठ जाए कि यार मैंने ये कॉल की है, अब जब उसका जवाब आएगा ना तो मैंने अपना विजिट ड्रॉ करना है, उतनी देर कोई और विजिट ड्रॉ नहीं होगा, तो फिर तो चीज़ें नहीं चल सकती, ठीक है, अगर कोई इस तरह करके बैठ जाए। यानी एपी कॉल में और फिर भी अगर मैं कह रहा था ना यार मैं कोर टीम में कोई काम कर रहा था, ठीक है, और बड़ा काम कर रहा था, किसी और को करने नहीं, तो फिर भी बख्शा जा सकता है, कम से कम काम तो कर रहा था, ठीक है ना, कुछ कर तो रहा था। ये नहीं कह सकता यार तू वेला बैठा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक कॉल भेज दी है, वेला बैठा हूँ मैं ऐसे बस ना भाई, कोई विजिट नहीं ड्रॉ करेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी है ये कॉल भेजी, ठीक है। तो फिर जो है कोई अगर ऐसा कोड लिखे, फ्लटर के अंदर तो अवेट लिखते हैं, आदत पड़ी है। अगर अवेट मान ना लिखे, मतलब गलत कैसे लिखेगा फ्लटर वाला बंदा को इस जगह। हमारी तो आदत पड़ी है, हम जब भी एपी कॉल देते हैं तो अवेट लिख देते हैं उसका। यानी अब तो कोड भी, यानी अब तो जो कोड का पैटर्न है ना, जो फ्रेमवर्क्स हैं वो इन्फोर्स करते हैं कि आपने वेट लिखना ही लिखना है, इसलिए लिख देते हैं वरना वेट ना लिखे, वरना वो कोड कंपाइल ही नहीं करने देगा। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अंदर यानी एक ये बात थी, हाँ जी। कोई और भी है? एक और बात ये है कि एक्चुअली फ्लटर जो है वो इस चीज़ को तकरीबन कम्प्लीटली नेटिवली हैंडल करता है। वो क्या करता है कि अगर आप इस किस्म का काम करते हैं तो वो उसको खुद ब खुद फ्यूचर में रैप कर देता है, ठीक है। और फ्यूचर जो है वो इसी तरह कोर टीम के अंदर चलना शुरू हो जाता है और उस पर फिर आपको डॉट डेल लगा के या फिर आप उस फ्यूचर के रिजल्ट को डिस्कार्ड करना पड़ता है। अगर आप वेट नहीं लगाएंगे तो आपके पास फ्यूचर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि दानिया साहब ऐसे ही होंगे। और जब तक आप फ्यूचर डॉट कंप्लीट या कोई डॉट देन, अब मुझे एग्जैक्टली सिलेक्ट किया, फिर आपको इस किस्म का काम करके रिजल्ट निकालना होगा, वरना वो रिजल्ट फिर आपके पास आएगा ही। तो फ्लटर बेसिकली ये करता है कि वो कहता है कि आप अगर ये तुमने भूल नहीं है तो फिर भूल जाओ, ठीक है, वो फिर इस तरह काम नहीं करता। लेकिन हर लैंग्वेज ये प्रोविजन नहीं देती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन नहीं देती, ठीक है। फ्लटर में गलत काम करना मुश्किल। फ्लटर में गलत काम करना इस किस्म का मुश्किल है, पॉसिबल फिर भी है, ठीक है, आई एम श्योर करने वाले लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि एक्चुअली इजी मिस्टेक टू मेक, आप फंक्शन लिख रहे होते हैं, आपको याद नहीं रहता वेट लिखना है नहीं लिखना। पाइथन जब एरर थ्रो कर देता है, ठीक है, फिर भी अगर आप एसिक फंक्शन हो, लेकिन मसला तब है अगर आपने फंक्शन को एसिक डिफाइन ही नहीं किया और उसके अंदर आप एपीआई कॉल करके उसका इंतजार करने बैठ गए, मतलब तब है सर। क्योंकि जब आप एसिक करते हैं, एसिक फंक्शन को मार्क करते हैं, कि मैंने सर या अली सर जब फंक्शन को एसिक मार्क करते हैं तो वो खुद ब खुद उसको फ्यूचर रिटर्न कर देते हैं। अगर आप एसिक नहीं मार्क करेंगे तो फ्यूचर नहीं रिटर्न करेगा, फिर वो उसी दिन आपको इंतजार कराएगा जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा। एसिक मार्क कर देंगे तो फिर वो खुद ही उसको कहेगा कि यार ये अगर इसने नहीं उसको वेट किया इसका मतलब है इसको परवाह नहीं, या वो फ्यूचर कहीं कैच करके यूज़ किया उसका, वो फिर उसको यूज़ नहीं करेगा। वो गार्बेज कलेक्शन फ्लटर की अपनी खुद चल रही होती है। बेसिकली फ्लटर वेल डिजाइन है, मतलब उसके अंदर शुरू से इस चीज़ की हुई है ना। पाइथन के अंदर क्योंकि पाइथन 3.2 या 3.4 के अंदर ऐसा मुझे याद नहीं प्रोविजन आई थी, जबकि पाइथन तो बड़ी पुरानी है, तो उसके अंदर इस किस्म के मसाइल ज़्यादा आते हैं और बैकएंड के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है क्योंकि हमारी बैकएंड पाइथन की। अच्छा जी, कोड एग्जाम्पल्स 2, ये वही कोड एग्जाम्पल्स हैं जो हमने प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में किया, लेकिन अब उम्मीद ये है कि हमें बहुत ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग है कि इसके अंदर क्या होता है। जब मैंने बैकएंड पे आया क्योंकि मैं खुद सिटी में काम करता हूँ, या मैं एक बार मैंने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे अवेट कॉल किया है, तो क्या हुआ, ये कोरोटीन कॉल होगी और जो मेरी अपनी जो कोरोटीन है, ये गेट वाली जो कोरोटीन है, ठीक है, वो जो है वो पॉज हो जाएगी और वो कहेगी कि जिसने काम करना है वो करे। प्रोबेबली उस वक्त ये कॉल हो जाएगा, वो चल पड़ेगा, उसके अंदर कहीं वेट्स लगे होंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल वो कोई फंक्शन कॉल करता है मिसाल, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि चीज़ कंसेप्ट सारा वही है, तो कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब ये जब वेट कॉल करेगा तो इस दौरान हो सकता है कि ये तो वेट कर रहा है इसका, ठीक है, तो वो तो नहीं चल पाएगा क्योंकि वो इसका इंतजार कर रहा है, अब ये किसी और का इंतजार कर रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि मेरे सर्वर के अंदर कोई रिक्वेस्ट कोई और आ गई, कोई और गेट की रिक्वेस्ट आ गई और उसने कहा हो कि मुझे लो स्टॉक रिपोर्ट चाहिए, तो वो साथ ही लो स्टॉक रिपोर्ट में चली जाएगी। अब इसकी थोड़ी सी कॉन्क्रीट करते हैं इस बात को कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे टोटल सेल्स का डेटा चाहिए,
ٹھیک ہے. تو جو میری API ہوگی اس کے اندر کچھ میں نے لکھا ہوگا, کچھ لاجک لگایا ہوگا, اور اس کے بعد میں نے ڈیٹا بیس سے کویری کی ہوگی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ڈیٹا تو ڈیٹا بیس کے اندر پڑا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کو کہوں گا اب اویٹ کویری ڈیٹا بیس, ٹھیک ہو گیا, گیٹ می دس ڈیٹا آف ٹوٹل سیلز, جس طرح میری کویری لکھی ہوگی جو بھی, ٹھیک ہو گیا. تو اب اس دوران وہ کویری بھیج دے گا ڈیٹا بیس کو, اور پھر کنٹرول جو ہے وہ واپس ادھر آ جائے گا ایونٹ لوپ کے پاس. اور ایونٹ لوپ کے پاس کنٹرول آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کسی بھی وقت ایک اور ریکویسٹ آ سکتی ہے. پھر جب وہ ریکویسٹ آئے گی تو وہ فار ایگزامپل کہتا ہے مجھے لو اسٹاک رپورٹ چاہیے, اب وہ لو اسٹاک رپورٹ کا فنکشن چل پڑے گا, اور وہ بھی کہے گا کہ اویٹ ڈیٹا بیس لو اسٹاک ڈیٹا جو بھی, ٹھیک ہو گیا. اب ڈیٹا بیس جو ہے وہ ٹرولی پیرلل میں کام کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں فائدہ ہے, ہمیں پتا ڈیٹا بیس جو ایک وقت میں 2 کویری چلا سکتی ہے یا نہیں چلا سکتی, ٹھیک ہے. 2 کویری تو چلا ہی سکتی ہے, بہت ساری کویری چلا سکتی ہے, لیکن 2 تو چلا ہی سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو فائدہ یہ ہوا کہ ایک اور کے اوپر بھی آف کورس ناٹ, ایک اور ہمارے پاس کون ہے اور ہمارے اس کے بعد ہے. ٹھیک ہے, اب زیادہ ہو چکی ہے. جب ڈیٹا بیس کو آپ اور ایک دیں گے تو وہ کنکرنٹلی چلانا شروع کر دیں گے, کہ کبھی تھوڑی دیر ایک کویری, پھر جس طرح ادھر ہو سکتا ہے کہ ایکچولی پریمپٹیو سوئچنگ اس میں تھریڈنگ چل رہی ہو, لیکن وہ چیزیں پیرلل میں نہیں چل رہی ہوں. کور ایک ہے تو پھر چیزیں پیرلل میں چل نہیں سکتی, چیزیں صرف کنکرنٹلی چل سکتی ہیں. کنکرنٹلی چلانے کے 2 طریقے ہیں. پیرلل چلانے کا صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے تھریڈنگ یا ملٹی پروسیسنگ, ملٹی تھریڈنگ یا ملٹی پروسیسنگ. کنکرنٹلی چلانے کے لیے کیونکہ کنکرنس جو ہے وہ پیرلزم کا سپر سیٹ ہے, تو آپ تو جو تھریڈنگ بھی ہے وہ بھی کنکرنس میں آ جاتی ہے, اور کور ٹیم بھی کنکرنس میں آ جاتی ہے. اگر آپ کور ایک ہی دیں گے تو چیزیں پیرلل نہیں چل سکتی, لیکن کنکرنٹلی چلیں گی ایون ملٹیپل تھریڈ ہے. لیکن ونس اگین ناٹ پرٹیکولرلی امپورٹنٹ فار ڈسکشن. ویسے یس تھوڑی سی ملٹی پروسیسنگ تو بہت ایڈوانس پہ آپ کو جا کے کوئی کام کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا, ورنہ عام روٹین کے کاموں میں تو ضرورت پڑتی نہیں ہے. آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کا جو ایک کور ہے نا, جو ایک آپ کا کور چل رہا ہے, جو بھی آپ کا ایک پروسیس چل رہا ہے, وہ آپ کے سب کام کر سکتا ہے. ایونٹ لوپ جس جو آپ کا ایک ایونٹ لوپ ہے وہ آپ کے تمام کام کر سکتا ہے. اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو ہو سکتا ہے, لائکلی ہے کہ جو کور ٹیم آرکیٹیکچر, کیونکہ کنٹرول پروگرامر کے پاس ہوتا ہے کمپلیٹلی, تو لائکلی یہ ہے کہ پروگرامر نے کوئی مسٹیک کی اور اس نے کسی ایسی جگہ پہ ویٹ نہیں لگایا جہاں ویٹ لگانا چاہیے تھا, یا کوئی ایکسٹرنل ریسورس کا انتظار کر رہا ہے اور ایونٹ لوپ کا بلاک کر کے بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ڈیٹا بیس کی کویری کا یا API کی کال کا رسپانس کا ویٹ کر رہا ہے اور کسی اور کو بھی کام نہیں کرنے دے رہا, اس وقت آپ کو کنٹرول والنٹرلی ییلڈ کر دینا چاہیے. اور اس کے لیے جو کنسیپٹ یوز ہوتا ہے وہ ایسنگ ویٹ کا, یا پائتھن میں ییلڈ کا بھی کی ورڈ دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے. جاوا اسکرپٹ میں بھی ایٹ سم پوائنٹ ہوتا تھا, آئی تھنک ES5 سے پہلے ایسا کچھ, اب تو ویٹ آ گیا. اور جو جاوا اسکرپٹ کے اندر پرومسز کا جو کنسیپٹ ہے وہ اینالوگس ہے فیوچرز کا, جو فلٹر میں فیوچرز ہوتی ہیں اور جاوا اسکرپٹ میں پرومس ہوتے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے. اور یہ فیوچرز کا کنسیپٹ پائتھن میں بھی ہے. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کنسیپٹ ایک ہی, جس مرضی لیونگ میں چلے جائیں, اگر آپ نے کرنٹلی کام کرنا ہے تو آپ کو وہی کنسیپٹ یوز کرنے ہیں. اور وہ یہ آئیڈیا سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوے یہ ہے کہ آپ کو کنٹرول خود ہی کرنا ہوگا. جب آپ کنکرنٹ آرکیٹیکچر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایسنکرونس فنکشن لکھ رہے ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو چوز وین ٹو لیڈ کنٹرول. اب موسٹ آف دی ٹائم کیونکہ لینگویجز بھی فورس کرتی ہیں, جاوا اسکرپٹ بھی فورس کرتی ہے, فلٹر بھی فورس کرتی ہے, وہ فیوچرز میں ریپ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو مسئلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ وہ لینگویج خود ہی آپ کی پروگرامر کی مسٹیکس کو کور اپ کر دیتی ہے, لیکن پھر بھی بڑا چانس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں. اور اس کے اندر ایک میں ایڈ کروں گا, ایک تو ہم نے کہا تھا نا کہ آئیڈیلی کب سیڈ کرنا چاہیے, وہ تو ہم نے کہا کہ جب ہم کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں تب ہم دے دیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کب کنٹرول دینا ہے, تو اگر کوئی آپ ایسا فنکشن لکھ رہے ہیں جو آپ نے 1000 لائن کا فنکشن لکھ دیا جس کی طرف کمپٹیشن ہی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کنٹرول دے ہی نہیں رہے, تو تب آپ جڑ آنا شروع ہو جائے گی جو ہے. تو آپ اس کو بھی ڈیوائڈ کریں کہ میں کنٹرول ییلڈ کر کے کام کروں, تاکہ اگر اب 1000 لائن کا ایک کام تو نہیں ہوتا, ہم 10 لائنوں کا کام ہوگا, 25 لائنوں کا کام ہوگا, کام ختم ہو گیا, پھر اگلا کام کرنے لگا. تو جب آپ نے ایک کام کر لیا تو کنٹرول ییلڈ کر دیں تاکہ باری باری جب کام چلے. ایگزیکٹلی, بیسیکلی یہ سب سے اہم ٹیک اوے ہے. لیکن ایکچولی اس طرح کیونکہ زیادہ ہیوی کمپٹیشن ہمیں فنکشن میں کرنی نہیں ہوتی, لیکن اصل میں اس قسم کا کوڈ لکھنا بہت آسان ہے جو کہ کمپٹیشن نہ کر رہا ہو لیکن کسی اور ایکسٹرنل ریسورس کا انتظار کر رہا ہو, اور اس دوران وہ سب کو بلاک کر کے بیٹھا, ادھر آپ نے ویٹ نہ لگایا یا یہ نہ لگایا. تو بیسکلی آئیڈیا ہے. اینڈ دیٹ کنکلوڈز آور ڈسکشن آن کوڈ.
एंड पूरी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की, या इसकी प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 भी है? इस प्रेजेंटेशन का पार्ट 2 है वो सिर्फ बैकएंड वालों के लिए। एक एडिशनल प्रेजेंटेशन है, अगर लोगों को इंटरेस्ट है, मैंने ये इस्तेमाल की भी एक बस की मेरी अपनी, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है कंकरेंसी और पैरेललिज्म में फर्क है। लेकिन मेरे ख्याल में आज के लिए कंकरेंसी की डिस्कशन सफिशिएंट यानी कि लोग कितने कंफर्टेबल हो गए हैं इस कंकरेंसी के इससे, वो रूटीन की समझ आ गई। तो क्या मैं बैकएंड वालों को समझ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि मैं खुद भी बैकएंड पे रिसर्च करके वो चीज़ें कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, तो थोड़ी सी रेलिवेंट उनके लिए ज़्यादा थी, क्योंकि मैं बात उसी तरह अप्रोच कर रहा था। लेकिन आई होप कि बाकी लोगों को भी कुछ ना कुछ जिसको नहीं पता था भी बात पता चली। और असल में ये बातें थोड़ी सी ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती आपके एवरीडे काम में, लेकिन किसी वक्त जब मौका आता है उस वक्त आपकी चीज़ें फंस रही होती है, सिस्टम बैठ रहा होता है, तो उस वक्त ये नॉलेज का ये काम करने की अप्रोच चेंज हो जाती है इस नॉलेज के साथ। क्योंकि मतलब अभी सिस्टम इतने तेज़ है और हम नॉर्मली डेवलप करते हैं, एक बंदा डेवलप करता है, QA टेस्ट करता है, थोड़ी सी टेस्टिंग करता है, वो कहता है जवाब ठीक है, कम हो गया। अब हमारे मसाइल आते हैं कि यार किसी क्लाइंट को, अब क्लाइंट का की तरफ जाके प्रॉब्लम, अब क्लाइंट में 5 डॉक्टर बैठ गए, 10, अब मसाइल आ गए। अब हम कहते हैं हमारे पास नहीं आता। देखो मसाइल हैं, अगर आप हमें अलार्म की घंटी बज रही है कुछ करो कुछ करो, तो वो हमें फिर हमें खुद किसी तरीके से हमें पता लग गया यार रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, जान मारे तो रास्ते निकलते हैं। तो मेरे ख्याल में जो सीनियर लोग हैं उन्हें चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट के में भी या बाकी किसी को वैसे भी थोड़ा इंटरेस्ट हो, तो मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन करेंगे कि कैसे हमारे यहाँ बैक एंड कोड का एनालिसिस क्या है और कैसे सोचा जा सकता है और क्या सॉल्यूशंस प्रपोज, ताकि वो उस तरीके से सोचना आ जाए। वो कोई और भी सुनेगा तो मेरे ख्याल में फ़ायदा ही होगा। अभी बैकएंड की थोड़ी सी डिस्कशन करनी है, हो सकता है कि बाकी लोगों ने स्कूल वाले, बाकी अब यानी अगर फ्रंट एंड वाले छुट्टी करना चाहते हैं तो छुट्टी कर लें, मेरे ख्याल बैक एंड वाली टीम तो ज़रूर बैठी रहे, बाकी को भी अगर स्टेमिना है तो बैठे रहें, ऑप्शनल असल में थोड़ा सा बात बहुत ओवरली स्पेसिफिक हो जाएगी बैकएंड के बारे में, तो बस ठीक है, जिसका जो जिसने सुनना है वो सुन ले, लेकिन बैक एंड वालों के लिए फर्ज है, बाकी नवाफिल अदा करना चाहे तो। अच्छा ब्रेक भी ब्रेक कर लेते हैं, 5-7 मिनट की ब्रेक करना है, दोबारा शुरू करते हैं ताकि जिसने नीचे नहीं हो निकलना वो भी निकल सके। उसको मौका दें।